السلام علیکم زرک امان اینڈ نیو کمر ٹو دا پوڈ کاسٹ مصطفیٰ عاصم. کیا حال چال ہے سب کا؟ الحمد للہ بہت اللہ کا شکر. آج ہم ایک تھوڑا کنٹروورشل ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کے تھرو آؤٹ ہم نے کافی زیادہ انسیڈنٹس دیکھے ہیں جہاں پہ جو مائنورٹیز ریلیجس مائنورٹیز خاص طور پہ پاکستان میں رہتے ہیں. تو اور اس کا ایک ہم نے جو ریسنٹ اس کی مینیفیسٹیشن دیکھی وہ ہم نے دیکھی جڑا والا کے اندر، جو کافی اس وقت ایک مشہور انسیڈنٹ بن چکا ہے. کافی لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مختلف پوڈ کاسٹرز انفلوئنسرز نے اس کو ڈسکس کی ہے. مصطفیٰ تھوڑا آپ ہمیں پہلے بتا سکتے ہیں آف دا بیٹ کہ ایگزیکٹلی فیکٹس آف دا کیس کیا تھے، ہوا کیا؟ جاڑا والا میں بیسکلی جو انسیڈنٹ ہوا اٹ واز این انسیڈنٹ آف اے ڈسپیوٹ بٹوین ٹو فیملیز. دونوں فیملیز کے درمیان ڈسپیوٹ تھا. ایک فیملی کو دوسری فیملی کے بارے میں یہ پتا تھا کہ دے ور ڈوئنگ سم بلاسفیمس ایکشنز سم انوالونگ سم پیجز آف دا قرآن. اپنا ڈسپیوٹ ان کا These were Christian families? یا بوتھ آف دیم ور کرسچن فیملیز. ان کے درمیان وہ ڈسپیوٹ ہوا تو اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے ایک فیملی نے دوسری فیملی کے خلاف لیوریج کی یہ بات. دے براٹ اٹ آؤٹ ان دی اوپن. دے وینٹ ٹو، یہ محلے میں بھی لوگ تھے، مسجد میں بھی وہ گئے، اینڈ پیپل فرام دا ماسک اینڈ لوکل ریزیڈنٹس دے ایکچولی گیدرڈ آؤٹ سائڈ دا کرسچن فیملیز ہاؤس. ون آف دا فیملیز، فیملی اے اور فیملی بی، تو کرسچن فیملیز ہیں، ان کا آپس میں ڈسپیوٹ ہے. فیملی اے واز فیملی بی بیسکلی ایسپرجنس کے انہوں نے کوئی بلاسفیمس ایکشنز کیے ہیں قرآن کے صحیفے کے ساتھ، اور انہوں نے موب کٹھا کر لیا مسجد کے ساتھ. موب کٹھا ہوا. دے سرچ دا فیملیز ہاؤس جو فیملی allegedly انوالوڈ تھی، فیملی ہے. ادھر سے ان کو دے فاؤنڈ پیجز آف دا قرآن جہاں پہ دے ور مارکنگز، دے ور blasphemous words written on it, basically desecration of the Quran. یہاں پہ بہت ایک ابسرڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے، آئی ڈونٹ نو، اگین اس کی جو خبریں بہت کنفیوزڈ ہیں، پلیز یو کین لائک شیڈ لائٹ آن دس، کہ ان کے اوپر فوٹوز تک لگی ہوئی تھیں ان لوگوں کی فرام فیملی اے کہ ہم نے یہ بلاسفیمی کی ہے، وچ از absurd. آئی مین اٹس ابسرڈ. نہیں، صبح فجر کے ٹائم کہتے ہیں کہ پوسٹرز وغیرہ ملے تھے گلی کے اندر پورے، رائٹ، اور وہ اس بندے کی تصویر تھی یا وہ خاتون تھی غالباً، ان کی اب تصویر. اگین اٹ سیمز ویری آؤٹ آف پلیس. یوزلی ایسے بلاسفیمی کے کیسز کے اندر یو ڈونٹ سی کہ دا پرپیٹریٹر آف دا بلاسفیمی Number one, وہ اپنے آپ کو خود ہی more آئیڈینٹیفائی often than not it's somebody جو in the case that they are self identifying mentally defunct انسان ہوتا ہے usually ان کی thinking یا ان کی IQ impaired ہوتی ہے. اس طرح بھی ایک ریسنٹ کیس ہوا تھا، if I'm not wrong فیصل آباد میں خاتون تھی. she was making weird YouTube videos, like she was like کسی مسلم فیملی سے تھی and she was saying weird like things, کہ مجھے وہی آتی ہے اور whatever, نعوذ باللہ. And then summarily the police picked her up and she was some deranged middle-aged auntie. اس سے پہلے I remember ایک کیس تھا, there was that guy ہم کھول کے داڑھی والا who was like claiming کہ he was like some sort of messiah ہے، Jesus ہیں، داڑھی والا ہم کھول کے بیان کر دیتے ہیں. like وہ clearly schizophrenic تھا bro، اس کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہوتا تھا. تو دیٹ از ون انسیڈنٹ. بٹ لائک یہاں پہ ایک جیتے جاگتے نارمل کرسچن ایک فیملی کے بچے، ان کی فوٹویں اس طرح، یعنی خود کیوں وہ سیلف امپلیکیٹ کرنا چاہیے؟ Why would someone want to self implicate themselves, especially یہاں پہ جو aura ہے surrounding blasphemy? You live in a Muslim majority country which cracks down on stuff like this. As per the facts of the case جو رپورٹ کی جا رہے ہیں، اٹس quite clear کہ ہماری حکومت ہمیں کبھی سچ نہیں بتائے گی کہ ہوا کیا تھا یہاں پہ. یعنی اٹس ون آف دوز تھنگس. جس طرح اگر ایون irreligious mob lynchings، اللہ کا شکر ہے یہاں کوئی لنچ نہیں ہوا، کوئی قتل نہیں ہوا انسان. ساہیوال والی تھی، سیالکوٹ والی، فیکٹس آف دا کیس کیا ہے اس کی کوئی بتا سکتا ہے؟ سیالکوٹ والا انسیڈنٹ، وہ جو کرکٹ میچ میں لڑائی ہوگی تھی، وی ڈونٹ نو. جو صرف حافظ تھے بھائی، سننے میں یہ آیا تھا کہ ان کی لڑائی کسی اور سے ہوئی تھی، یہ قریب سے گزر رہے تھے، ان کو لگا وہ یہ ہیں، بدماش تھے. پھر ایک اور سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے لڑکی چھیڑی ہوئی تھی ان کی فیملی کی. ایک اور سٹوری یہ ہے کہ ان کی کرکٹ پہ جوئے پہ لڑائی ہوئی تھی. سو لائک ود موسٹ انسیڈنٹس جو ایک پبلک اور نیشنل اسکیل کے ہیں، ہماری حکومت، ہماری جنرلی اسٹیٹ موقع نہیں چھوڑتی اور اس کو وہ برش انڈر دا رکھ. آئی نو فار اے فیکٹ، فار ایگزامپل مختار مئی کیس کے بارے میں لوگ ہائی رینکنگ پولیس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں تھا، وچ از انسین لائک ٹو تھنک اباؤٹ. فار می ایز اے لے پرسن، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے خبر پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ایک اتنی بڑی چیز رپورٹ کی انہوں نے مجھے، اور پھر ایک جیتے جاگتے پولیس آفیسر جو مطلب CSS افسر ہیں کوئی بیسس ہی نہیں کہتے ہیں مشہور جھوٹا کیس ہے. تو پاکستان میں اس طرح سے
اپنی ڈسبلیف کو سسپینڈ کرنا تو وہ تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کو. سو آئی ڈونٹ نو وٹ دا فیکٹس آف دا کیس آر. اچھا مگر اب جس طریقے سے تو بات کر رہے ہیں نا وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ شاید you are trying to give کوئی ڈیفینس آپ دینے کی. That's not, I mean, it sounds like the towers were never there. ٹھیک ہے, direct energy weapons تھیں. اور what is 9/11, what is an airplane, میں یہ بات نہیں کر رہا. I understand what you're saying. The incident has happened quite clearly, but I'm saying جس طرح سے یہ ٹرانسپائر کرتی ہیں چیزیں, I have no idea, not to sound unsympathetic to minorities کے مسئلے. I mean یہ نہ بھی ہو, ہمیں پتہ ہے کہ Christians are not as protected or safe as Sunni Muslims. آئی تھنک ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ آن گوئنگ اسٹوری ہے ہماری. یوزلی رپورٹنگ اس طرح سے سچویشنس کی وجہ سے ہمارے یہاں رپورٹنگ اس طرح سے نہیں کی جاتی. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نیگلیجنس بہت زیادہ سامنے آ جاتی ہے ایسے موقعوں پر. ایک بہت بڑا گورنمنٹ کو انسینٹیو مل جاتا ہے کہ یار اچھا چل بس موٹی موٹی بات بتائیں فارغ. جب اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو لوگ سوال کریں گے اچھا یار اے سی صاحب کہاں تھے, ڈی سی صاحب کہاں تھے, ایس ایچ او صاحب کہاں تھے, یہاں پہ کیوں فیلئر آیا, یہاں کیوں فیلئر آیا, یہ ہوا کیسے ہے, کون صاحب یہ لے کے گئے موب, کون صاحب موب کے پاس گئے. وہ بہت زیادہ اب آپ ایک کو سزا دیں گے آپ کو 3 کو اور دینی پڑے گی. پھر ان کے فیملی والے آ جاتے ہیں, رشتہ داریاں نکل آتی ہیں. وہ ایک عجیب سا ملغوبہ بن جاتا ہے. لوکل لیول پہ پالیٹکس اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ایک یہاں پھر یہ بھی چیز مینشن کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو لوگ یہاں جنرل لیول پہ, نیشنل لیول پہ ریسیو بھی کیسے کرتے ہیں. وہ پھر ایک گریٹر نیریٹیو آف تھنگس میں چلی جاتی ہے جہاں لوگ بلیم گیم اسٹارٹ کر جاتے ہیں. اور تھوڑا سا سینسٹیو لگتا ہے کہ وہ جو ایشو ہوتا ہے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے. نو امیڈیٹلی جو لاشوں پہ سیاست ہوتی ہے وہ تو شروع ہو جاتی ہے پاکستان میں. اب پاکستان بیچارہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی یونیکلی بیچارہ نہیں کلپیبل, پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. ابھی وہ مسلم بیڈ, مسلم ظالم, وہ شروع ہو گیا immediately. Oppression, like, which is fine. I mean, not to say that's not the case, but as opposed to individual responsibility, the idea is کہ collective somehow. یعنی آپ اگر لیگل آؤٹ لیٹ نہیں دیں گے ٹی ایل پی اور اس کی سوچ کو تو I mean they're not allowed to vote for them. ٹی ایل پی بین کی تھی نا, تو I mean اس طرح کے کریں گے تو I mean what do you want, they're the majority of the country. بریلوی سب بھول جاتے ہیں یہ بات. آئی ایم ناٹ اے بریلوی بٹ they're the majority of Pakistan. آئی تھنک اس کے اوپر نا ایک ریئیکشن بھی اس طرح سے دینا, میرا نہیں خیال ہمیں اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تھی کیونکہ یہ ایک بہت افسوسناک ایونٹ ہے. اس میں کوئی بندہ نہیں ہے اس پوری دنیا میں جو اس چیز کو ڈسپیوٹ کرے گا کہ یہ ایک دردناک واقعہ نہیں ہے. لیکن اس پہ ہم جیسے لوگوں کو بھی اس پہ ریئیکشن تھوڑا سا دینے کا ایک ضرورت یہاں محسوس ہوتی ہے کہ لوگ اس کو پولیٹیسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ اس کو ایک مختلف رنگ دینا شروع ہو جاتے ہیں, جس پہ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا روشنی ڈالیں بعد میں جا کر. لیکن میں چاہتا کہ پہلے آپ ذرا کیری آن کریں, فیکٹس تھوڑا اور بتا دیں کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا, کیونکہ ڈیمیج کافی زیادہ پراپرٹی ہوا ہے جو میں نے. I mean how did it transpire then? ویڈیوز سب نے دیکھی ہوئی, اور لاس آف لائف. مولوی کی مسجد میں جو اعلان کر رہا ہے کہ اعلان ہوئے, اب اعلانوں میں بھی رپورٹس ویری کرتی ہیں. اب دیر از دا انیشل جو مولوی جو لوگ اکٹھے ہوئے جنہوں نے وہ ایویڈنس دیکھا کہ پیجز ہیں ان کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے, مارکنگ ہوئی ہوئی ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. وہاں پہ کیا ہوا, اب رپورٹس ایسی آ رہی ہیں امنگس دا آرٹیکلز دیٹ آئی ہیو ریڈ اور وچ ہیو بین پبلشڈ بائی لیڈنگ نیوز ایجنسیز پاکستان میں, ڈان ایٹسیٹرا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفٹر دی انیشل جو لوگ انوالو ہوئے وہاں سے ممبرز آف دا ٹی ایل پی آلسو بیکیم انوالوڈ. دے وینٹ ٹو ڈفرنٹ ماسکس جہاں پہ انہوں نے یوز کیا منار کو, اعلان کیا انہوں نے پاپولیشن کے اندر کہ یہ ہوا ہے, بلاسفیمی سے اس طرح ہوئی ہے. اینڈ دے سیڈ اٹ ان اے وے جو سینسیشنلائز کرا تھا ٹو انسائٹ اے ریئیکشن فرام دا پبلک. وہ موب جو اکٹھا ہوا اس کے بعد دیٹ از دا موب دیٹ از ایکچولی رسپانسبل ایز فار ایز دا رپورٹس کو فار دا میجورٹی آف دا وائلنس. وہ جو چرچ جلائی گئی, کرسچن گریو یارڈ تھا, اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا, وہ بھی ڈیسیکریٹ ہوا وہاں پہ. ان فیکٹ نیوز آرٹیکل یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ اراؤنڈ 8 چرچز ور damaged by the mob. Christian جو ministers ہیں they say that the damage was even greater and it hasn't been reported. اب وہ بھی reports کے اندر ہے کہ damage بھی آپ کو scale of the damage کے اندر بھی ambiguity ہو. Because میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی of جماعت اسلامی والے گئے ہوئے تھے, وہ کیا نام ہے, سراج الحق صاحب جو امیر ہیں, سراج الحق صاحب گئے ہوئے تھے. تو وہ چھوٹی بچی سے بات کر رہے تھے, کسی کرسچن بچی سے, تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرا گھر جل گیا ہے. سو دیٹ آئی ڈنٹ سی رپورٹڈ اے لاٹ کہ گھر بھی ڈسٹروائے ہیں. کیا یہ رپورٹ ہوا ہے؟ رپورٹس میں تو یہ آ رہا ہے کہ چرچ کے علاوہ انہوں نے کچھ واقعی پراپرٹیز بھی لاس آف پراپرٹی بھی ہوا ہے اور پلیسز آف ورشپ بھی دونوں. واز اینی ون ہرٹ؟ ہرٹ کے کیسز کا نہیں, ایز فار ایز آئی ہیو ریڈ کہ کیجولٹیز رپورٹ نہیں ہوئی, وچ اللہ کا شکر ہے, فیلز لائک ویری
ریئر سلور لائننگ ان دس کیس کہ کیجولٹیز کو رپورٹ نہیں ہوئی. ڈیمیج بہت ہوا ہے, نو ڈاؤٹ ڈیمیج بہت ہوا ہے, یونیورسلی کنڈیمیبل ایکشن ہے, بٹ ایک تھوڑی سی بہتری کی چیز یہ ہے کہ کسی کا لاس آف لائف نہیں ہوا. انفیکٹ وہیں کے اوپر وی سی اب ڈسٹرکشن آف پراپرٹی ہو رہی ہے, ڈسٹرکشن آف پلیسز آف ورشپ ہو رہی ہے, گریویا بھی ڈیسیکریٹ ہو رہا ہے, موب اکٹھا ہوا ہوا ہے لوگوں کے خلاف, ان کے گھروں میں جا رہا ہے, ان کے گھروں میں پھر رہے ہیں, چیزیں توڑ رہے ہیں, کھڑکیاں توڑ رہے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. وہاں پہ اب واٹ ہیپنس از کہ ایک تو اس کے اندر یہ ایمبیگوٹی ہے ٹی ایل پی کی انوالومنٹ والا. ویئر ویری کوئک ان پاکستان کے بلیم گیم کھیلیں, جیسے ہی کچھ اس طرح کا کنٹروورشل ہوتا ہے, وی جسٹ نیڈ ایزی آنسر. نہیں, بٹ ان آل آنیسٹی آئی انڈرسٹینڈ دا اسپیڈ ود وچ لوگ ٹی ایل پی کو بلیم کرتے ہیں. آئی مین ٹریک ریکارڈ they've kind of owned up to this is their main like sort of card. I think انہوں نے اپنے آپ کو ایسی کمپلیکیٹڈ پوزیشن میں پلیس کر لیا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے ہر طرف ہر بندہ ان کی طرف منہ کرتا ہے. I don't think it's very complicated. I think they like the idea that they are viewed as کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل وائلنس کرنے کو تیار ہیں to defend the honor of the prophet یا قرآن کی حرمت, یا so they've sort of established themselves as somebody as a group that is willing to go beyond the ambit of the law, because alhamdulillah we live in an Islamic society, as much as Pakistan is an Islamic country, کہ اس حد تک یہ کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنلی یہ رائٹس ہیں اور ہم اسلام کی بے عزتی نہیں برداشت کر سکتے. اینڈ آئی تھنک یہ بالکل ٹھیک ہے بائی دا وے, بیکاز یو سین گوروں نے کیا کر لیا ہوا ہے, یو سین اٹ, لائک عیسیٰ علیہ السلام, کرسچینٹی از اے جوک ان یورپ اینڈ امیریکا. اینڈ آئی تھنک ہندوز کو بھی جو انوائنس ہوتی ہے انڈیا کے اندر کہ وہ ان کی مین اسٹریم موویز کے اندر گاڈس کا ان کے مذاق اڑاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, وہ وائلنٹ ریئیکشنز اس لیے دیتے ہیں. جو وائلنٹلی دے ٹرائی ٹو بین دا پٹھان مووی, اور وہ لڑتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے محلے جلا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ایکٹرس کی موویز نہیں دیکھیں گے. ریلیجیس کرٹیسزم از ون تھنگ, اینڈ ریلیجیس ایکسپریشن کو ٹارنش کرنا, اس کی امیجری کو, اس کی جو ہولی وہ ریلیکس ہوتی ہیں ان کی بے عزتی کرنا, بے حرمتی کرنا, آئی ڈونٹ سی دا پوائنٹ میکنگ فن آف اٹ, میکنگ جوکس. آئی نو لائک دا 18th-19th سینچری جو ہمارا کلٹ آف ریزن والا شٹ ہے سارا ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی, اس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اور ریلیجن واٹ اے جوک. آئی ڈونٹ سی اے پوائنٹ ان اٹ. دیر از نو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو انٹلیکچوئل گروتھ کو لیڈ کرتا ہے, جو بدتمیزانہ بیہودہ لطیفوں کے تھرو ایکسپریس ہو. رائٹ, you can critique a religion all day without being disrespectful to that religion, people's feelings. Or now listen, if you trivialize it like that, like people's feelings, it's not their feelings, it's more than their feelings. It's more than their feelings. Actually tangible. This is their whole world view, dude. So if اگر آپ نے پرابلم کریٹ کرنے کسی کے ورلڈ ویو میں, کرٹیک کرو. یعنی جب آپ تبلیغ کرتے ہو, دعوت کرتے ہو پاکستان میں, فار ایگزامپل, اگین آئی ساؤنڈ ریئلی مین بیکاز ابھی یہ ہوا ہے پاکستان میں اوپنلی کرسچن پیسٹرز پروسیٹلائز کرتے ہیں. آئی مین یہ بھی امریکن, یہ پریسبیٹیرین چرچ کا نہیں تھا یہ چرچ, پاکستان میں اوپنلی امریکہ فنڈ کرتا ہے بڑے بڑے ہسپتالوں کو اور چرچز کو انڈر دا نیم آف دیئر منسٹریز. رائٹ, وی ڈونٹ ہیو پرابلم ود دیٹ. پاکستان میں آئزیک ٹی وی ہے, پاکستان میں کرسچن کمیونٹی فیئرلی ایک تھرائیونگ کمیونٹی ہے, مطلب ناٹ ایز مچ ایز باہر کے ملکوں میں اس طرح مائنورٹیز ہوتی ہیں, بٹ پاکستان کے اسٹینڈرڈس کے لیے ویو بین امپروونگ کوائٹ اے لاٹ. مگر یہاں پہ پھر کافی لوگ کہیں گے کہ ان کو اپریس کیا جاتا ہے, یعنی کہ آپ کی جو کرسچن کلاس ہے وہ ریلیگیٹ ہو گئی ہے. بٹ یہ اپنے ہم دیکھو, ٹی ایل پی کو اگر آپ نے کال آؤٹ کرنا ہے تو کال دیم آؤٹ فرام دا رائٹ. آپ ان کو, پاکستان ایک انکریزنگلی کنزرویٹو سوسائٹی ہے, یس, ہمارے لیے میٹرک اور اسٹینڈرڈ آف morality اسلام ہے. ٹی ایل پی کی جو غلطیاں ہیں مائنورٹیز کی, ان کو ذمی ورڈ کی نہیں استعمال کرتے ہم. اس کی بھی شریعت میں ویٹ آ گیا نا, وزن آ گیا. اگر یہ مائنورٹیز ہیں, اقلیتیں ہیں, تو پھر یہ اقلیتیں ہی ہیں. اس کو ذمی کہتے ہو تم, یہ ذمہ سے ورڈ آتا ہے. شریعت کا وزن ہے نا, مولوی کے اوپر پہاڑ ڈالو اس کی شریعت کا وزن. وہ اپنی سیاست کو اگر استعمال کر سکتا ہے, مذہب کو استعمال کرنے کے لیے, یعنی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے, تو اس سے کام بھی تو لو کہ یار تم نے ان کا خیال رکھنا تھا. اسلام میں, شریعت کے اندر, ان این اسلامک سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ, یو آر سپوزڈ ٹو گیو دیم پروٹیکشن. لٹرلی جزیہ از اے پروٹیکشن ٹیکس. You get to subscribe because an Islamic state is that, because you have to subscribe to Islamic law to be part of the state. So their citizenship is, it's not normal as the Muslims. Like, یعنی جب 80-85% مسلمانوں کے لیے ایک ملک بناتے ہو تو باقیوں کی سبسکرپشن ہیپن سٹانس ہے.
Christians don't want to live here, they just born here, right? Hindus or whoever. तो आप उस सब्सक्रिप्शन को जिजिया के थ्रू और ज़िम्मा के थ्रू लेते हो. ज़िम्मा इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अगर TLP क्लेम करती इतना बड़ा, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने साद रिजवी का इंटरव्यू देखा था. साद रिजवी से सवाल पूछा इंटरव्यूअर ने कि सर आपकी जमात में माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं. उसने कहा खुद मेरे पास आए हैं क्रिश्चियन कैंडिडेट, हमारे पास क्रिश्चियन कैंडिडेट, हम टिकट देते हैं उसको, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक जी मुसलमान भी हो गए. लाइक डू यू सी द प्रॉब्लम? लाइक वो बेचारा दे कांट हेल्प देमसेल्व्स. यानी आपने उनको चेक नहीं रखा. द चेक उलमा मौलवी हजरात जो सियासी लीडर्स हैं, मजहबी जो प्लेटफॉर्म से खड़े होते हैं, उनका चेक क्या है? आप उनको सोशलिज्म की बातें कह रहे हैं, लेफ्ट लिबरल डेमोक्रेसी की. इस्लाम में से प्रूव करके दिखाओ अपने मौक़िफ़ को. इट्स रिलीजन, इट्स डिबेटेबल, इट्स ओपन टू डिबेट, राइट? या आई थिंक एक और चीज़ भी होती है कि जब आप इस तरह का वाक़या होता है, अगेन फॉर एग्जांपल कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी है हमारे यूट्यूब सीन में, वो वीडियो बनाएंगे उस पर और वो बस इस्लाम बुरा है, इस्लाम की वजह से ये हुआ है, वो ये कभी एक्सप्लिसिटली कहेंगे नहीं. या रिलीजन ऑल टुगेदर बुरा है, रिलीजन बुरा है. वो ऐसे आर्ग्यूमेंट को फ्रेम करेंगे कि वो कहेंगे कि ओपीएम ऑफ द मैसेज सूंघ रहे हैं रोज़ बैठ के, और उसके बाद फ़ौरन अब्रप्टली ये केस अपना पुट फॉरवर्ड कर देंगे. तो कोई भी सुनने वाला ये कह सकता है कि ये बात किस तरफ लेके जा रहे हैं. अब जब आप बात ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये पड़ जाता है कि वो इंसिडेंट पीछे रह जाता है. वो थोड़ा सा इट बिकम्स अबाउट यू, या जो भी आपका एजेंडा है. ये नहीं असल में. और एंड ऑल ऑफ अ सडन the reaction to these things is like the biggest virtue signal छक्का होता है. Exactly. कि देखो मैंने कह दिया है कि मुझे बुरा लगा. यार. एक बंदा उसने मोनोलॉग के पीछे अपने म्यूजिक लगाया हुआ था, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो तकरीर कर रहे हैं साहिब कि जुल्म की इंतहाएं पाकिस्तान में और ये और वो, और पीछे म्यूजिक स्वेल कर रहा था. मैं समझ रहा हूँ. Why is this about you, man? नहीं, और जब इस तरह होता है कि वो इस तरह से बात करते हैं, अब बात हो रही है एक पॉइंट पर, वो इस तरह की बात करके उसको कम्प्लीटली पॉइंट बी पे ले जाते हैं जिसका उससे ताल्लुक नहीं है. लेकिन देखें ना, आप पाकिस्तान में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हुकूमत कुछ नहीं कर रही. देखें नेदरलैंड्स के अंदर उन्होंने इतना काम किया. What the f does this have to do with anything? तू गालियाँ नहीं दे सकता पॉडकास्ट. Sorry, bleep कर देना मुझे. But what the hell does this have to do with anything? Like this is the kind of framing जो हमारी कौम लेके आती है. नहीं, बट फॉर एग्जांपल फिर मैं ये सवाल करूँगा कि आपके ख्याल में क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए जब ऐसा कुछ This was an economic failure. एक गरीब इंडस्ट्रियल टाउन के लोग उन्होंने अपनी, यार इसमें और BLM के राइट में क्या फ़र्क है? BLM ब्लैक लाइव्स मैटर के अमेरिका में, इसमें और लंदन राइट्स में क्या फ़र्क है? वो इंग्लिश बोल रहे हैं ना, बस ये फ़र्क है. परसेप्शन का फर्क है. परसेप्शन का फर्क है. उसकी PR है कि दैट वाज अ क्लास एंड रेस एंड एथनिक एंड इमिग्रेंट फ्रस्ट्रेशन, और ये क्या है? रिलीजियस फ्रस्ट्रेशन. मेजॉरिटी जुल्म कर रही है. जड़ांवाला के सुन्नी मेजॉरिटी हैं पाकिस्तान के, उनकी इकोनॉमिक और सोशल क्लास कोई नहीं मैटर करती. वो कहाँ से मेजॉरिटी और वो कहाँ से 1% या डिक्टेटर्स या वो जो मर्जी आई थिंक पावर क्लास है. अनफेयर चीज़ होती है स्पेशली डेवलपिंग नेशन और थर्ड वर्ल्ड के साथ, के हमारे इश्यूज को ना दे जस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. उस तरह उसको एक बॉक्स में बंद करके देखते हैं. सारी कम्प्लेक्सिटीज आर ओनली देयर फॉर देयर इश्यूज. वहाँ पे क्लास, जेंडर, सोशलिज्म हर चीज़ आती है. यहाँ पे जस्ट इजीली आइडेंटिफाइड एज रिलीजियस ऑपरेशन हो रहा है. बात होती है बस खत्म हो गई. क्रिश्चियन हो गए, सोल्जर हो गया, बॉर्डर हो गया. यार मतलब वो इंसान नहीं है. लोग जड़ा वाला में जरूर कहते जब हैं. इस तरह का इन्वायरमेंट बन जाता है, जब कोई बंदा आ जाता है सीन में इस तरह की बात करने में, फिर अगर हम जैसा बंदा कोई अब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि यार अच्छा यार अब नहीं, ये अटेंशन गलत तरफ लेके जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एक अजीब टॉक्सिक सी एक कॉन्वर्सेशन बन जाती है. अजीब, नहीं तुमने किया है ना, तुमने किया है ना, तुम्हारी वजह से हुआ ना, मेरी वजह से हुआ है. हाँ, और ये तेरा मेरा शुरू हो जाता है. और बीच में जो विक्टिम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जस्टिस सिस्टम के बारे में इस पे कौन कमेंट्री करेगा? लैक ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ एक बहुत बड़ी वजह है कि ये चीज़ें बार बार होती हैं. क्यों? क्योंकि डिटेरेंस नहीं है कोई. और ये सुन्नियों और शियों और सबके साथ होती हैं. ये इधर भी होता है, ये बाहर जैसे अमेरिका में भी होता है. ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रोटेस्ट, जैसे मान भाई ने बताया, ये दुनिया में हर जगह होता है. रोहिंग्या के साथ जो हुआ है बर्मा के अंदर, लोगों ने मणिपुर में, इंडिया में आप क्या इंडिया हुआ में देख लें क्या होता है. आपको लगता है कि इसका लेना देना ज़्यादा इकोनॉमिक क्लास और इकोनॉमिक 100%. डिफरेंसेस की वजह देखो से? देयर इज अ बिग रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन का एलिमेंट.
I mean, what idiot can deny this? Of course وہ ہے. جمعے کا خطبہ اگر کسی نے سنا ہے کسی ڈاؤن ٹراڈن ایریا میں یا کسی گاؤں میں تو دے نو کہ کیا ماحول بن سکتا ہے. اگر آپ کسی مدرسے میں ایسے گئے ہیں یا آپ نے کسی ایسی جو انسائٹفل تقریر ہوتی ہے کسی بڑے عالم کی یا کسی بڑے مقرر کی آپ نے سنی ہے تو آپ کو پتہ ہے ہر فرقے کے اندر موجود ہیں. یار آئی ایم 100% شیور کرسچن گروپس کے اندر بھی وہ انسائٹفل باتیں کرتے ہوں گے. بٹ یہ وہ نفرت ہے جو انسانوں کے اندر ادرائزیشن والی نفرت ہے. یہ کسی اسٹیٹ یا کسی ایک مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے, یہ ہیومن نیچر کی گیم میں ہے. اب اس کو آپ کیسے ون اوور کرتے ہو نیشنل نیریٹو کے ساتھ کہ اگر آپ کا نیشنل نیریٹو اچھا میسکولن قسم کا بنا ہوا ہے کہ مسلمان رسپانسبلٹی فیل کرتے ہیں کہ اپنے ریلیجیس رسپانسبلٹی کہ ہم نے مائنورٹیز کو پروٹیکشن دینا ہے تو اچھا چلے گا. سیکولر اسٹینڈرڈ سے نہیں اچیو ہو سکتا. گورے نہیں کر پائے. یورپ سینہ کپڑے پھاڑ کے ماتم کر رہے ہیں کہ ہائے امیگرینٹس بہت آ گئے ہیں, ہائے گریک بوٹ کرائسس حل کرو. دے کانٹ ہینڈل دس کائنڈ آف اے ڈائسپورا. اتنے زیادہ لوگ گھس آئیں. امریکہ میلٹنگ پاٹ ہے, سب سے زیادہ اسکول شوٹنگس بھی وہیں ہوتی ہیں. وہ سارے اب گیٹوز میں اپنے رہ رہے ہیں, دماغ خراب ہے. 100-200 سال لگے ہیں اٹیلینس کو گینگسٹرز اور مابسٹرز سے انسان بننے میں. دے ور ناٹ ایون کنسیڈر وائٹس. یہ ہیومن ایکسپیریمنٹ اس کے خلاف ہے. یہ ہیومن ایکسپیرینس کے یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں نا, یہ خلاف ہے ہیومن ایکسپیرینس کے. ہم ایکسپیریمنٹ ایگزیکٹلی انٹیگریشن, سوشل انٹیگریشن, گلوبلائزیشن, ٹھونس تو کٹے ساروں کو. عیسائی یہاں کہاں سے آئے ہیں؟ جس طرح مسلمان یہاں پہ آئے ہیں اس طرح عیسائی آئے ہیں یہاں پہ. ہمارے جنگجو آتے تھے, گوروں کے جنگجو آئے. ہمارے تاجر آئے, گوروں کے تاجر آئے. ہمارے مبلغ اور دائی آئے, گوروں کے مبلغ اور دائی آئے. یہاں پہ لوگ کیتھلک بنے, پروٹیسٹنٹ بنے, سنی بنے, شیعہ بنے, اور یہ 1400 سال کا رفلی پروسیس ہے. ہاں ہم تھوڑا سا پہلے آ گئے, ہم عیسائیوں سے مے بی 600-800 سال پہلے کے یہاں پہ. آئی ایم شیور آتے ان کے بھی آتے ہوں گے پاسٹرز اور پریچرز اور ٹریڈرز, بٹ ہم تھوڑے پنجے گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. پر یہاں پہ ایک آرگیومنٹ آتی ہے اکثر کہ یار انسانیت کی بنیاد پہ ان لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ بھی اس ملک میں. یار آپ اگر دیکھو, انسانیت از ناٹ اے نیٹو کانسیپٹ. انسانیت از اے کنٹرائیوڈ, لائک اینی ریلیجن اٹس اے کنٹرائیوڈ بلیف سسٹم. ہندو کہیں گے ہندوازم کی بنیاد پہ, بدھسٹ کہیں گے بدھزم کی بنیاد پہ. انسانیت از نو یونیورسل ریلیجن. وائی از انسانیت میگنا کارٹا؟ وائی از مائی morality, my humanity, the religion of humanity going to be defined by Western liberal standards? But it's not. I do not accept this. افریقہ ابھی ریبیل نہیں کر رہا اپنے گورے اوور لارڈس کے خلاف, وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے یار. یو کانٹ یونیورسلائز morality ایز ون ریلیجن. ٹھیک ہے, ہوگا ایک زمانے میں, ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ ہوگا, تو جال کا زمانہ. اصل میں وہ ایک یونیورسل ریلیجن بنائے گا نا, رائٹ؟ ڈونٹ گیٹ می رانگ, آئیڈیالوجیز اینڈ فلاسفیز ہیو ٹرائڈ دس. دے ہیو ٹرائڈ دس. لائک بہائی فیتھ جو ہے, جو اسلام سے ہی نکلا ہوا ہے, بہاؤدین ایک آدمی تھا ایران کا, اس نے یہ ریلیجن بنایا تھا. انڈیا کا تھا یا ایران کا تھا, پرشین ڈسینٹ کا تھا, آئی ڈونٹ ریمبر, بٹ ایران میں اور عراق میں اور پاپولر. انڈیا میں بھی اس کی ایک مندر, اس کی ایک مسجد ہے, جو بھی کہنا ہے اس کو کیا ہے, ایران کا تھا. بہاؤدین کا جو ریلیجس کانسیپٹ ہے کہ اس نے کلیئر بات کی, اس نے کہا اسلام منسوخ ہو چکا ہوا ہے, اس کے 1000 سال پورے ہو چکے ہیں, اور اب نیا اسلام اللہ نے بھیجا, اور میں اس کا نعوذ باللہ نبی ہوں. اس نے کہا بھائی اب یہ نمازیں بھی کم ہیں, پردہ بھی ریلیکسڈ ہے, اور یہ سارا کچھ. تو اس طرح کی یونیورسل سکھزم پرینیلسٹ آئیڈیالوجی کو تھوڑا سا کرتا ہے کہ دے آر آل پاتھس ٹو گاڈ. میجورٹی انسانوں کے بلیف سسٹمز یہ نہیں بات کرتے. They don't think that they are universal paths to God. They think this is the path to God. This is the path to salvation. Yeah, this is the path to morality. اور ایون اگر وہ ریلیجن یہ پریچ نہیں کرتا تو وہ انڈیویجول جو اس کو بلیو کر رہا تھا وہ اسی ڈسپوزیشن سے بلیو کر رہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں, یہ ٹھیک ہے, ورنہ تو وہ بلیو ہی نہ کرے اس کے اندر. تو ہیومینٹی انفارچونیٹلی کی ناٹ ٹرمپ. اٹ ڈڈنٹ ڈو اٹ ان ویسٹرن سوسائٹی. واٹ از فرانس؟ واٹ از دا فرینچ آئیڈینٹی؟ اب وہ کہہ رہے ہیں نا فرانس فار دا فرینچ. واٹ از اٹ؟ دیٹ از آلسو اے تھنگ, اٹس آلسو اے بلیف سسٹم, اے ریلیجن. تو وہ بھی ہیومینٹی اس کو ٹرمپ نہیں کر سکتی. واٹ آر بارڈرز؟ امیجنری لائنس. But imagine there is no, this Beatles kind of retarded thinking doesn't exist.
ایتھنک, ریشل, ٹرائبل کی ہماری ڈیوائڈز ہیں انسانوں کی. رائٹ. زرق تو کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. میں یہ کہتا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسلام بھی ایک بہت اچھا فریم ورک دیتا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کا, مائنورٹیز کو, which is native to these people, which is native to us, our people. اور جڑا والا میں اسپیسیفکلی, اگر تم ان کو سمجھاؤ گے جا کے کہ تمہاری مولوی ان کو خطبہ دیتا ہے کہ یہ ذمہ ہے, تمہاری رسپانسبلٹی ہے, ان سے پیار کیا کرو. اور یہ ایک بہت بڑا ریزن بن جاتا ہے جس کی وجہ سے میرے خیال سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں, لیک آف نالج جنرلی اباؤٹ اسلام, اور دا فیکٹ کہ پاور اسٹرکچرز استعمال کرتے ہیں ریلیجن کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس طرح کرتے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے یہ ہوا ہے جو کہ نہیں ہوا, ہم بھی کہتے ہیں کہ یار اسلام کو اس طرح ایکسپلائٹ مت کرو. فار ایگزامپل آپ کون ہے؟ سوری, آپ کون ہے؟ آپ سے مراد یہ کہ پاپولر یوٹیوبرز جو ایک چیز بنانا شروع کر دیتے ہیں اس کے بارے میں, یا میڈیا میں ایک شروع کر دیتے ہیں. جسٹ ٹو گیو کانٹیکسٹ میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں. جس طرح میں نے پہلے بتایا, ایک صاحب کہتے ہیں کہ اوپیم آف دا ماسز ہے, پھر وہ آگے ایک فیمس کوٹ لے کے آتے ہیں کہ مین نیور ڈز ایول سو کمپلیٹلی اینڈ چیئرفلی ایز وین دے ڈو اٹ ود ریلیجیس کنوکشن. اور اس کے بعد پھر, اور یہ سارا آپ جڑا والا کے کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں, تو آپ ان ڈھکے چھپے الفاظوں میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی غلطی بیسکلی اسلام ہے, یا ریلیجیس تھنکنگ آل ٹوگیدر, یعنی یہ اسلام کی وجہ سے ہوا ہے. حالانکہ اصل میں یہ اسلام کے باوجود بھی ہوگا, یہ کرسچینٹی کے باوجود بھی ہوگا, یہ کوئی بھی سسٹم ہو اس میں ایسی لیپسز ان سیکیورٹی ہوتی ہیں, خاص طور پہ جب آپ ایک ڈاؤن ٹراڈن یا ایک اس طرح کی نیشن ہے جہاں ویسے ہی آپ انڈر پریویلیج کلاس میں ان کو سوشل فیبرک میں ہلکی سی فرکشن چاہیے تو آگ لگا دیں گے وہ. آپ کے اکارڈنگ ٹو یو اس طرح کا اگر کیس ہوا ہے تو رسپانسبل کس کو ہولڈ کرنا چاہیے؟ اسٹیٹ. اور مزے کی بات, اسٹیٹ کو کوئی نہیں پکار رہا, اسٹیٹ کو نہیں, 5-10 ٹھیک ہے, مے بی جو ریبل راؤزرز ہیں, یس رائٹ, اف کرسچن فیملی اے نے شرارت کیا, دوز گائز, اگر کرسچن فیملی بی نے واقعی میں بلاسفیمی کیا, وہ بھی کرائم ہے پاکستان میں, اگر وہ مولوی اور وہ جو 5-10 مین جو انسٹیگیٹرز ہیں, شور, ہاؤ ڈو یو پنش اے موب, ہاؤ ڈو یو پنش اے موب, ہاؤ ڈو یو پنش 1,000 پیپل. آئی مین ریسنٹلی ہم نے ایک ایگزامپل دیکھا ہے اس کا. رائٹ, ہولی شٹ, well, that's dark, that got dark very quickly. Right, how did that work out? I'm sure وہ موب ان کے دلوں میں باتیں جو ہیں وہ تھم گئی ہیں, نہیں تھمتی, ان کی سمپتھی بڑھ گئی ہے. That's what they did with TLP. بریلوی جو پلائٹ ہے وہ پچھلے 5 یا 10 سالوں میں اتنی ہائی لائٹ ہوئی ہے یار, وہ میجورٹی ہے کنٹری کی, ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا, انہوں نے بندے مارنا شروع کر دیا, اور آپ نے تب سننا شروع کر دیا. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے گارنٹی کر دیا کہ او اچھا پولیٹیکل پروسیس سے تمہاری ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی, بٹ اف یو کل پیپل ول لسن ٹو یو. The state has organically created the worst, one of the ugliest riots in the past 5 or 10 years پاکستان میں, simply because they showed people کہ اگر تم نے سوشل پولیٹیکل اکنامک ایکسپریشن کرنی ہے نا تو چیزیں توڑو, جلاؤ چیزیں, بندے مارو, شکر ہے بندے نے ان کے ہاتھ چڑھے, اللہ کا شکر ہے. اب TLP پارشلی ٹو بلیم ہے, بٹ پرائمری سسپیکٹ ہماری اسٹیٹ ہے, پرائمری سسپیکٹ ہماری اسٹیٹ ہے, اور سارے جو اسٹیٹ کے اعلی کار ہیں. سو ایون بینیفیشریز آؤٹ سائڈ آف گورنمنٹ, یعنی فار ایگزامپل پولیٹیکل پارٹیز ہو ہیو ایٹ اینی پوائنٹ ہیلڈ سیٹس ان اسمبلی, دے آر, ابھی وہ کہہ سکتے ہم تو نہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے, یا میرا تو نہیں فیصلہ آباد میں بندہ الیکٹ ہوا ہوا, بٹ آپ اس نظام کو پرپیچویٹ کرتے ہیں. ہاں, جماعت اسلامی نے اچھا سٹانس لیا کہ وہ ٹھک پہلے 48 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے, انہوں نے اپنا موقف کلیئر دکھایا کہ ہم کسی بھی ایکسٹرا جوڈیشل, بٹ پیپلز پارٹی نے پاسٹ میں یوز کیا ہوا ریلیجن کو, نون لیگ نے کیا ہوا ہے, PTI نے کیا ہوا ہے, سیاسی پارٹیاں بھی بری نہیں ہیں اس سے. TLP کو خاص تھوڑی ہے, TLP نے کون سا کوئی خاص داڑیاں تا نہیں. جماعت اسلامی نے کنڈیم کر دیا آلریڈی, اس کو سب نے کنڈیم کیا, سائٹ پہ پہنچے ہیں, امیر سینٹر اسلامی الگ جماعت کا, اٹس لائک سینگ عمران خان پہنچ جائے یہاں پہ, یا نواز شریف پہنچ جائے, یا زرداری پہنچ جائے یہاں پہ, انبلیویبل سی بات ہے وہ یار. ایک تو بات ماننی پڑے گی کہ جماعت اسلامی اور TLP ریلیجس فساد ریگارڈلیس اس کے باوجود وہ سب سے عوامی پارٹیاں ہیں اس وقت, سم آف دیم میں سے جو نیشنل اسکیل کی بھی ہوں. TLP لیس ہو بٹ جماعت اسلامی مور سو. ان کا امیر پہنچا ہوا تھا وہاں آن گراؤنڈ بچوں کے ساتھ, وہ چیریٹیبل ورکس کریں گے وہاں پہ. ویسے TLP کا آفیشیل بیان کیا ہے, ان کی طرف سے کوئی آفیشیل بیان ہے؟ یو تھنک یہ ڈیموکریسی کا ایک فیلئر ہم کہہ سکتے ہیں کہ TLP اور جماعت اسلامی ٹائپ جو پارٹیز ہیں وہ ان کو بالکل کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ملتی.
TLP کو مل رہی ہے سرپرائزنگلی. TLP کو مل رہی ہے, بٹ جماعت اسلامی کی ہم اکثر بات کرتے ہیں. TLP کو مل رہی ہے یا وہ لے رہے ہیں ریپرزنٹیشن؟ That's a very good argument کہ پہلے inorganically چلو ان کو بوسٹ ملا from powers that may be, but then organically are they clawing their way into the public space as opposed to them getting a comfortable. So for example officially TV پہ تو کوئی ان کو ٹاک ٹائم نہیں ملتا, ٹی وی پہ کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. سو وہ چھوٹے وہ ٹاک شوز جو یہ آن لائن پلیٹ فارمس پہ ہوتے ہیں وہ دے آر کلوئنگ دیئر وے انٹو دی پبلک اسپیس, رائٹ. سیم گوز فار جماعت اسلامی ٹو اے لارج ایکسٹینٹ. دیر از اے فیلئر ڈیموکریسی. وہی بات ہے نا, بیسٹ آؤٹ کم کی بات نہیں ہے, موسٹ مورل آؤٹ کم کی بات نہیں ہے کہ جماعت اسلامی سب سے فسکلی رسپانسبل اور ایماندار ہوں گے. پیپل ڈونٹ لائک them, they don't have good PR. So much like earlier with this incident, like اگر رائٹس کی بات کریں, ہم کہہ رہے ہیں رائٹس کی PR بری تھی, دیر فور لوگ اس کو ایکس طریقے سے ویو کرتے ہیں. اسی طرح ہماری سیاست ہے, PR اچھی ہوگی ٹھیک ہے, PR بری ہوگی. اب TLP کے لوور کلاسز میں PR بہت اچھی ہے, TLP کی بہت اچھی ہے, رائٹ. اچھا, ڈینائی نہیں کر سکتی کسی اسٹیٹ اس چیز کو. ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو جو مائنورٹیز ہوتی ہیں جو ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہ رہی ہیں, ان کو کیا حقوق افورڈ ہوتے ہیں؟ اس پہ زیادہ اچھی روشنی تو امان بھائی ڈالیں گے, لیکن یونیورسلی نون ہے ماشاء اللہ, یونیورسلی نون ہے یہ. ان کی بہت زیادہ رائٹس ہوتے ہیں. آپ ان کی پراپرٹی کو کسی قسم کا ہارم نہیں پہنچا سکتے, آپ ان کی جان کو کسی قسم کا ہارم نہیں پہنچا سکتے, بلکہ ایک ذمہ کا خون کسی نے بہایا اس کا بہت بڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے فرمایا کہ میں خود قیامت کے دن اس کا وہ بنوں گا وکیل. آئی ول میں اس کے کیس اس کے بہاف پہ آربیٹریٹ کروں گا تمہارے خلاف. یہاں پہ مگر نا ایک, اور آپ کو حوض کوثر نہیں نصیب ہوگا. ہاں یہ بہت بڑی جنت کی خوشبو نہیں آئے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ذمیوں پہ ظلم کیا. یار آپ کے ساتھ آلریڈی وہ ونریبل پوزیشن میں ہے, یعنی جو مرضی ہو. مثال طور پہ ایون امریکہ میں وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے, وہ کرسچن اسٹیٹ بھی نہیں ہے, لیکن اگر امیگرینٹ کو وہ لیگلی آنے دیں, انلیگل امیگرینٹ اور بات ہے, ایک لیگل امیگرینٹ آتا ہے اور وہ اس کو مس ٹریٹ کرتے ہیں, وہ بیچارہ ویسے ہی ایک بہت کمزور پوزیشن میں ہے, رائٹ. وہ اکنامکلی اسٹرگل کر رہا ہے, وہ لینگویج سے اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے, وہ آپ کے لوکل بلیف سسٹمز اور کلچر کے ساتھ نہیں جائیو کرتا. تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہیں یار, یہ امیگرینٹ تو نہیں ہے, یہ تو ادھر کے رہنے والے ہیں, یہ پاکستانی آئیڈینٹی کا حصہ ہیں. اور خاص طور پہ جو کرسچن کمیونٹی ہے یہ تو ہمارے بھائی ہیں, یعنی ایون اسلامک پرسپیکٹو سے ہمارے بھائی ہیں. ہندو ٹھیک ہے ہمارے ریلیجس بھائی نہیں ہیں, وہ ایز اے پاکستانی نیشنلٹی ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ رہتے ہیں, اور ان کو دینی چاہیے رسپیکٹ ہمیں. انسانیت میں ہمارے وہ بھائی ہیں, لیکن یہ تو ہمارے مذہب میں بھی بھائی ہیں. قرآن میں یہودی اور عیسائی ہمارے بھائی ہیں نا, اور کون ہے, یعنی مذہب میں. ویسے تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, ہم 2 بلین بہت زیادہ ہیں ماشاء اللہ, لیکن آئی مین اف اینی ون اگر اولیو برانچ بنتی ہے تو. اور پہلے شہید جو ہیں ہمارے نیشن کی طرف سے 65 کی جنگ میں, وہ ایک کرسچن ہمارے پائلٹ ہیں. یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں. ان کا ہمارے ساتھ پرانا اور محبت کا اور اچھا رشتہ ہے. یہ کون اس کو ساور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ آپ سمجھ جائیں کہ کس کا انٹرسٹ ہے, کون بینیفیشری ہے اس کا. جس طرح سے آج ویسٹ کے بارے میں ایک تصویر کشی کی جاتی ہے کہ وہ ایک ہیون ہے ہر قسم کی مائنورٹیز کے لیے, ویسے پچھلے 8-10 سال 15 سالوں سے تو نہیں ہے, شاید اس سے پہلے بھی آرگیو کیا جاتا تھا, لیکن چلے ان کا جسٹس سسٹم ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ اسلام جب امپلیمنٹ کیا جاتا تھا, جس کے لیے زیادہ تر عوام یہی بولتی ہے کہ اسلام کو مس یوز نہ کریں, اپنے گینز کے لیے اس کو استعمال نہ کریں. آٹومن ایمپائر مس یوز کرتا تھا اسلام کو, لیکن اس کے باوجود آٹومن ایمپائر واز اے ہیوج ہیون فار امیگرینٹس. یہودی سارے رہتے ہی آٹومن ایمپائر میں تھے. جی جی جی, دے رن اوے فرام یورپ. جی, اور وہ میں ریسنٹلی ویسے ہی ایک رینڈم ویڈیو دیکھ رہا تھا. مس یوز تھنگ بائی دی وے آلسو, لائک آئی جسٹ ہیو اے ویئرڈ لائک آئیڈیا اباؤٹ دس. لیٹ دا اسٹیٹ مس یوز ریلیجن, کرنے دو. یو فورس دیم ٹو گیو یو دا آؤٹ کمز یو وانٹ. یعنی وائی ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اسٹیٹ کرافٹ میں مورالٹی ہوگی؟ وائی ول دا ایم پی اے اور ایم این اے بی مورلی بہیو مورلی, یا سلطان جو ہے دا سلطان, whoever the sultan may be, whoever has the power, why would they behave morally? Shouldn't you work under the assumption کہ یہ moral person نہیں ہے, یہ پوزیشن ایک مورل پوزیشن نہیں ہے. میں نے ریلیجن کا پریشر نہیں, وہ تو ہے بہت, وہ تو تم نے بہت مورل بات کر دی ہے, ٹو اسپیک ٹروتھ ٹو پاور, کہ میں اس کو چیلنج کر کے حق پہ لے کے آؤں گا. وہ تو ہائی لیول ایمان ہے. آئی ایم سیئنگ لو لیول جسٹ یوز ہز پاپولیرٹی. دیٹ از دا پوائنٹ آف ڈیموکریسی, رائٹ. اور ہم تو ہمیں تو اللہ کا فضل ہے, بہت زیادہ ہم آزاد ہیں, رائٹ. ہمارے پہ سلطان نہیں بیٹھتا. تو لیوریج ریلیجن, make them say what you want them to say, make them do what you want them to do.
آپ لابی کریں گے ان چیزوں یعنی بیسکلی ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی لے کے چلیں گے تو ہوگا نا. اینڈ یو کین گیٹ ریلیجن آؤٹ آف اٹ اف یو وانٹ دیٹ. آئی ووڈ لائک ٹو سی اٹ. آئی لائک مائی ریلیجن. آئی وانٹ ٹو سی اٹ ایز اے پبلک آؤٹ کم. پر ابھی یہی ایگزیکٹلی نہیں ہو رہا کہ ایک ریلیجیس پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے. دا ڈمسٹ کامن ورژن آف دیٹ نا, دیٹ از دا بنیادی طور ڈیموکریسی. امپیریل ڈائنسٹیز نے حرکتیں کیوں نہیں کی؟ پوگرامز ہمیشہ یہ جمہوریتوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ سوویٹ رشیا میں کیوں پوگرامز ہوئے ہیں؟ چائنا میں کیوں ہوئے ہیں پوگرامز؟ کچھ ایڈ کرنا فرانس کے اندر جو فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی پروٹیسٹ ہوئے ہیں, جب انہوں نے مارا پولیس نے ایک بندے کو روک کے اور وہ مائنورٹی کا آدمی تھا اور مسلمان تھا غالباً, اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دی اس کی. تو وہاں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, اور وہاں اگر آپ جا کے تھوڑا سا بھی گوگل سرچ کر لیں تو لٹرلی پروٹیسٹرز راکٹ لانچر لے کے پھیر رہے تھے. یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ راکٹ لانچر فائر ہو رہے ہیں پیرس کے بیچ میں. پوری عمارتوں کو انہوں نے آگ لگا دی ہے, بلڈنگس کو آگ لگا دی ہے. مسلمان تھے نا پروٹیسٹرز, ان کا اپنا فرینچ لوگ تھے, ہر قسم کا بندہ. کوئی فرینچ نہیں تھے, لیکن اس کے اندر یہ ہے. اچھا, یہ میں ایکچولی سرکاسٹکلی کہہ رہا ہوں. ابھی آپ کو پتہ ہے ایک فیمس جو وہ ہیں ٹی وی شو ہوسٹ امریکن, ٹریور نوآ, ڈیلی شو جو ہوسٹ کرتے ہیں, وہ ساؤتھ افریقہ کے ہیں نا. اس نے کہا کہ مذاق سے کہا کہ کنگریچولیشنز ٹو دی افریقن فٹ بال ٹیم فار وننگ دا ورلڈ کپ. فرانس کی فٹ بال ٹیم جیتی تھی نا, وہ سارے کالے ہوتے ہیں. تو فرانس کا جو ایمبیسڈر ہے امریکہ میں, اس نے اس کو فون کر کے ڈائریکٹلی ناراضگی کا اظہار کیا کہ نہیں, دے آر فرینچ اینڈ دے آر ایز فرینچ ایز دیٹ کین بی, اور ان کی آئیڈینٹی فرینچ ہے اور سب سیکنڈ جنریشن ہے, یہ ان کے امی ابو یہاں آ چکے ہوئے تھے اور یہ لٹرم پٹرم. تو ٹریور نوآ نے اپنی کوئی اسٹوپڈ شیٹ اس پہ کہی ہے, او وائی کانٹ دیئر افریقننیس بی یو نو reconcilable with their mutually exclusive کیوں ہے, why can't they be African and there's a much deeper question here to be asked. why is it جب مسلے ہوتے ہیں جو 3-4 نسلوں سے فرانس میں رہ رہے ہوتے ہیں, وہ 2 سیکنڈ میں نان فرینچ ہو جاتے ہیں, بٹ فٹ بال ٹیم جو ہے وہ کنوینئنس ہے نا یار, سیاست تو کنوینئنس ہے. نہیں, میں ایک اور پوائنٹ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا. وہ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ فار ایگزامپل فرانس کے اندر اس لیول پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ انہوں نے بلڈنگوں کو آگ لگا دیا ہے, راکٹ لانچر وغیرہ چلا دیے ہیں. وہاں یہ آرگیو کیا جاتا ہے کہ وہ پروٹیکشن آف مائنورٹی رائٹس کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اتنی بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اصل چیز اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہاں بیسکلی جب رول آف لا نہیں تھا, جب پولیس پیچھے ہٹ گئی, جب لوگوں کو فری ہینڈ ملا تو انہوں نے تباہی مچا دی. حالانکہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے, اس پولیس والے کو پکڑو, اس کو سزا دو, کہانی ختم کرو. وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. وہ بلیو کرتے ہیں, جو بھی وہ بلیو کرتے ہیں, ہم آرگیومنٹ سے ایک مان لیتے ہیں کہ وہ مائنورٹیز کا مکسچر اور میلٹنگ پاٹ اس چیز کو بڑا مانتے ہیں. وہ اس کا میلٹنگ پاٹ سوسائٹی ہے ہی نہیں, جو بھی ہے. میں کہتا ہوں فرانس تو کہتے ہیں ہم اسیمیلیشن سوسائٹی ہیں, آؤ اور ہمارا حصہ بن جاؤ. ٹھیک ہو گیا, جو بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی مائنورٹیز کو لے کے آؤ فرانس, ہم یہ سیکولر ہیں, ہم کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک نسب ہے ایک نسل ہے. حالانکہ ایسے اس کے برعکس ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے اس چیز کو. ان لوگوں نے اس پروٹیکشن کی, اس چیز کی پروٹیکشن کے لیے اتنا غصہ کا اظہار کیا کہ ان لوگوں نے فرانس کو آگ لگا دی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی اس کی جینون کرٹیک کرے باہر سے بیٹھ کے, تو وہ یہی کہے گا یار ان لوگوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے تو تم ان کو دے دو. مثال کے طور پہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ نہ انسلٹ کریں, تو آپ ایڈیکویٹ پروٹیکشن پرووائڈ کریں. اور اگر آپ کو غصہ ہے کہ ایسی چیز ہو رہی ہے, آپ دا کانسیپٹ یا دا ریلیجن اسلام کو تو نہ بلیم کرنا شروع ہو جائے نا, آپ اسٹیٹ کو کویشچن کریں, آپ لیک آف لالسنس کو کویشچن کریں, یا لیک آف رول آف لا کو کویشچن کریں کہ یار ایسی سچویشن میں ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. میں تو یہ آرگیو کرتا ہوں کہ آگے ویسے پاکستان میں کوئی اور انسیڈنٹ لے لیں یار, وہ جس طرح وہ سیالکوٹ موٹر وے پہ جو ریپ انسیڈنٹ ہوا تھا, یار آپ سیالکوٹ میں جو بچے, اس کے علاوہ پھانسی ملی کہ نہیں پتہ نہیں اس کیس کا کیا بنا. نہ ظاہر جعفر کو مارے لڑکے انہوں نے, وہ پھانسی ہوگی تو ساروں کو نہیں مارا انہوں نے. سلمان ایک جو مین ریپسٹ اس کو مار دیا, چلو اللہ کا فضل ہے. ظاہر جعفر نے بھی مارا نہیں یار. تو اس طرح کے بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں. لوگ اپنا یار ایک سیکنڈ اس کو بات پوری کرنے دیں. آپ فار ایگزامپل ایک مکسچر بنا دو کہ انفلیشن بہت زیادہ ہے, بھوک ننگ بہت زیادہ ہے, نوکری کوئی ہے نہیں, سارے فارغ بیٹھے ہوئے, کوئی ایونیو نہیں ہے جہاں جا کے آپ کچھ نہ کچھ کرو. جم کی اگر آپ نے ممبرشپ لینی ہے وہ بھی آپ کو بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے, کھانا باہر آپ کھا نہیں سکتے وہ بھی بہت زیادہ مہنگا ہے, کچھ بھی نہیں کرنے کو, کوئی پارک نہیں ہے, کوئی اسپورٹس نہیں ہے, آپ آنیسٹ ریلیجیس ایکسپریشن بھی نہیں کر سکتے. آپ تھوڑا سا اگین جو میجورٹی مسلم کمیونٹی ہے وہ بھی تو یہی کمپلین کرتی ہے. جو نیریٹو ہے گندا والا
religious, یہ بھی کس نے بنایا ہے؟ پاور سٹرکچرز نے اس کو State نے ہائیجیک کیا بنایا ہے, اس بندے نے تو نہیں بنایا, اس موب نے تو نہیں بنایا. کیا نیریٹو جو غلط مس یوز والا نیریٹو ہے, ناٹ ریئل اسلام جو کہتے ہیں اس چیز کو, کہ آپ نے غریب لوگوں کو جا کے مارنا ہے, ان آرمڈ ہتھے عیسائیوں کو جا کے ان کی چرچ جلا دینے ہیں. یہ بھی ٹریننگ وہ خود تو نہیں لے کے آیا, اسٹیٹ نے 30-40 سال لگا کے وہ نیریٹو بلڈ کیا ہے, اسی اسٹیٹ نے اس کو پارک نہیں دیا. مطلب یہ اس نے ریسرچ میں کی ہے بائی دی وے. یہ بتاؤ ذرا یہ کیا کرتے ہیں لوگ جڑا مالا کے, جو ان کی وہ فیکٹریوں والا مسئلہ تھا. اب صحیح ہے, اس کے اندر وہی کلاس والا کانفلکٹ اگر آپ لے کے آئیں, دا پیپل آف جڑا والا, وہاں پہ تھوڑا سا اگر ہم ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, فیصل آباد انڈسٹریل ایریا, فیکٹری ایریا, لاٹ آف دیز پیپل ہیو ٹائز ٹو دوز فیکٹریز, آئدر فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن وہ کام کرتے ہیں, ملٹیپل ممبرز آف ایک ہاؤس ہولڈ میں ادھر کام کرتے ہیں. اب وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ بہت, اگر آپ ابھی بھی نیوز کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری شرنک کر رہی ہے. ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وچ یوز ٹو بی ون آف آر بگیسٹ ایکسپورٹس, وہ آہستہ آہستہ شرنک کر رہے ہیں اوور ٹائم. اب اس کا افیکٹ کس کے اوپر آ رہا ہے؟ اوبویسلی فیکٹری اونرس کے آ رہا ہے, پر سب سے زیادہ افیکٹ اس کا آ رہا ہے فیکٹری ورکرس کے اوپر. کیوں؟ وہاں پہ لیبر ریفارمز نہیں امپلیمنٹ ہو رہے صحیح طرح. A lot of people in those areas, وہاں پہ ملٹیپل پروٹیسٹ ہوئے ہیں, اسٹینڈ انز ہوئے ہیں. اس سے پہلے وہاں پہ ایک اورا آف ڈسکنٹینٹ, ڈسسیٹسفیکشن ایگزسٹ کرتا ہے. کیوں ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیونکہ ان کو کچھ مل نہیں رہا اور ان کو they're not getting the compensation that they deserve. And now somebody's messing with their religion. Exactly. Right. ایک تو آپ اس کو فیئر کمپنسیشن بھی نہیں دے رہے, آپ ایکسپلوئٹ کر رہے ہو, آپ محنت لے رہے ہو اس سے, اور آپ اس کو فیوچر کے لیے بھی اس کو کوئی ہوپ نہیں دے رہے. آپ کہہ رہے ہو آپ کا ورلڈ ویو جو ہے نا, وی ڈونٹ ریسپیکٹ. Also, why do you think inbuilt behavior across Pakistan کہ ریلیجن کے معاملے میں there is a significant amount of cases, religion, ریپ, قتل, اس طرح کے کیس میں جہاں پہ لوگ اپنی جسٹس میٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈول آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پری سپوز کیوں کر لیتے ہیں آٹومیٹکلی کہ اسٹیٹ تو کچھ کرے گی نہیں. ان تینوں کیسز میں لوگ کرتے ہیں خود ہی. انفیکٹ بلکہ میں یہ پہلے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح زرق کہہ رہا تھا کہ اسٹیٹ جو ہے اس کو ایک رسپانسبلٹی اس چیز کی لینی چاہیے. کافی جگہوں پہ نا یہ آرگیومنٹ میک کی جاتی ہے جب ہم اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار کیونکہ حکومت جو ہے وہ کرپٹ ہے, کبھی کبھار اس کو غیر اسلامی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہیں ہی فرعون اور وہ اوپر ڈنڈے کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں, تو لہٰذا ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود جسٹس سیک آؤٹ کریں. ایک چیز میں اسی بہانے سے نا ایک چیز پریفیس بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت برا واقعہ ہے, یہ انتہائی افسوسناک ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, گاڑی اوورٹیک کرتا ہے بندہ. اب اوورٹیکنگ اس نے کی ہے, اس نے غلط حرکت کی ہے, اس نے آپ کو کٹ کرائی ہے, آپ بچ گئے ہو, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہو, آپ ایک دم آپ کو خوف ہے اپنی فیملی کے لیے. لیکن اس پروسیس میں وہ جو اوورٹیکنگ کرنے والا اس کی گاڑی فلپ کرتی ہے اور اس کے اندر اس کی فیملی وہ سارے مر جاتے ہیں. کوئی بندہ آتا ہے, وہ آپ سے مائک لگا کے پوچھتا ہے یار آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے؟ میرے خیال سے اس مائک والے کو میں مارنا شروع کر دوں گا کہ یار تو یہ کیسے ازیوم کر سکتا ہے کہ میرے اندر اتنی سینسٹیوٹی نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے بارے میں بنا لوں بات کہ نہیں اس نے مجھے کٹ ماری ہے. بھائی یار وہ فوت ہو گیا, چھوڑ دو 2 منٹ کے لیے, چپ کر جاؤ. ٹھیک, میں بات یہ ایک تو میں یہ ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جاتا ہے, اور یہ بھی جان کے کیا جاتا ہے کیونکہ پاور اسٹرگل ہوتی ہے نا. جو پاور اسٹرکچرز ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, جو عام بندہ ہے 90-95% وہ یہی شکایت کرتا رہ جاتا ہے کہ یار بھائی یہ بات نہیں ہے, ہم اس وجہ سے کہہ ہی نہیں رہے, تو نے کیوں آ کے میرے سے پوچھ لیا یار کہ مجھے بتا یار یہ صحیح ہوا کہ غلط. بھائی غلط ہوا ہے یار, کسی کے ساتھ بھی وہ غلط ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات جو میں بات کر رہا ہوں, جو آپ نے بات کی نا اسٹیٹ کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے, اسٹیٹ کو کوئی رسپانسبلٹی نہیں لینی چاہیے, نہ کبھی وہ لیتی ہے. وہ پیسے بنانے آئی ہے, وہ طاقت کے لیے آئی ہے, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ پھر سب کچھ کرے گی نا, پھر میرے باربی کی مووی دیکھیں آپ, بس دوسری کو کام نہ کریں. مراد جانی سوری نہیں سے مراد ہے کہ ہمیں اسٹیٹ, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیٹ عوام کو آؤٹ لیٹ کہاں نکالنا چاہیے. عوام کو اگر تب چڑھی ہے نا, عوام جائے پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑی ہو جائے, اسٹیٹ کے اوپر پریشر ڈالے. وہ عوام کے اوپر کیا پریشر ڈال رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کیا لڑ رہے ہیں یار. آج انہوں نے کیا, کل ان کے ساتھ کوئی اور کر دے گا. ایگزیکٹلی, یہ بھی خطرہ ہے کہ آپ اگر تحقیق نہ کرو تو کل کو کوئی بھی اٹھ کے کسی اور پہ کیس. یار میں ابھی کہہ دوں یار کہ جٹوں میں اور گجروں میں لڑائی ہو جائے, جو بھی اس وقت اس ایریا میں بھاری ہوگا وہ دوسرے کو, نہیں یار یہ غلط بات ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور یہ کوئی مانتا بھی نہیں, کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا. اب آپ ایسے موقع پہ آ کر ایک انسینسٹیو, میں صرف پتہ بات یہ کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ, ایک اور مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ اگین سینسٹیو ٹاپک ہے, میں اس لیے اصطلاحات میں بات کر رہا ہوں. ایک گھر میں ڈائیورس ہو جاتی ہے,
اور آپ بس باہر آ کے ایک اچھی فیملی ہے, اور جب بھی ایک فیملی ٹوٹتی ہے ایک دکھ والی بات ہوتی ہے, کیونکہ بچے افیکٹ ہوتے ہیں, ایک پرابلمٹک سچویشن بن جاتی ہے. آپ بس باہر آ کے کہتے ہیں یار کیونکہ وہ جو بندہ تھا نا اس کا منہ نہیں اچھا تھا, یار یہ آپ اس کو بہت زیادہ چھوٹا کر رہے ہیں پرابلم کو. پیسے کوئی ایشو نہیں تھا کہ گھر میں پیسے نہیں آ رہے تھے, ہو سکتا ہے یہ ایشو ہو سکتا ہے یہ ایک فیکٹر کنٹریبیوٹنگ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ایشو سانس بڑی پریسو تھی, کوئی ٹرمنلی ایل تھا اور وہ ساتھ کمپیٹیبلٹی نہیں ہو پا رہی تھی, کوئی مینٹل سکنس, کوئی مینٹل سکنس تھی. آپ نے سیدھا جمپ کر کے کہہ دیا کہ منہ نہیں اچھا لگا, ذات پہ اس کی ہٹ کر دیا آپ نے. یار یہ ایک شیلو انالیسس ہے, یہ آپ بات کو موڑ رہے ہو, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور آپ کو پتہ ہے جو میڈیا میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے فرانس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے, آپ کو پتہ ہے جب وہ رائٹ کرنے پہ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے ملک میں. امریکہ کے اندر آرمز پرابلم نہیں ہے, اسکول شوٹنگ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. یووالڈی کے اندر جو پولیس والوں کا واقعہ ہوا تھا, اندر اسکول شوٹر بچے مار رہا ہے, پولیس اسٹیشن جاتے ہی نہیں اندر, ہاں پولیس والے باہر کھڑے میں. اب ادھر کی پڑھی لکھی عوام ہے, ان لوگوں نے جا کے پریشر ڈالنا شروع کر دیا پولیس کے اوپر, پولیس یونینز کے اوپر, پولیس اسٹیشنوں پہ جا کے, حالانکہ وہ کانگریس مین کو فون کرتے ہیں, یہ ماننا پڑے گا وہ اپنے ایم این اے کو پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے وہاں کا اے سی کمشنر تھا غالباً, اس کو ہم نے ریموو کر دیا غائب, کیونکہ گھبرائے میں اس اعتبار سے پریشر اتنا ہوتا ہے. یہ ہمارا اسٹینڈرڈ پالیسی ہے. جس طرح چائنا کی 100 ایئرز آف شیم ہے نا, 1850 سے لے کے 1950 تک, وہ کہتے ہیں ہمارے 100 ایئرز آف شیم تھے, ہمیں گوروں نے بالکل ایکسپلائٹ کیا. اور اس وقت چائنا کے حال برے تھے, بہت زیادہ برے تھے, وہاں اوپیم وارز اور اس طرح کی نان سینس چل رہی تھی. ہمارا ایک 100 ایئرز آف شیم والا سچویشن اس وقت ہے, پاور ہے نہیں کسی کے پاس, بات کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کا تو وہ جو کس نے کہا تھا مان بھائی, وہ نیور لیٹ اے گڈ کرائسس گو ٹو ویسٹ. گوبلس, بس ایسی وہ ایک سچویشن لے کے, نہیں wasn't گوبلس, I think it was somebody in the Obama administration. no I don't know. no it's is it Kissinger? sounds like something جو Kissinger وہ ہر چیز کو اس طرح امپلیمنٹ کر کے. اچھا دیکھیں, اور ایک اور بات بتاؤں, مثال کے طور پہ never let a crisis کیا تھا, go to waste and never not orchestrate an actual crisis. you know, both things آپ کریں. ہاں, یہ اس سے بڑا اچھا پوائنٹ, اگر کوئی بندہ ایسی چیزوں پر بیٹھ کے صرف ایک دفعہ سوال کرنے کی جسارت کر لیتا ہے تو اس کو بھی آپ غلط ایک دم جلدی سے جا کے نہ کہنا شروع کر دیں. مثال دیتا ہوں, یہ چیزیں نا پھر بندہ فالو اپ نہیں کرتا. اگر آپ ایک چیز کو چمڑے رہے نا, فالو کرتے رہیں اسٹوری کو, رزلٹس بعد میں نکل آتے ہیں. 9/11 ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا, چند ماہ پہلے رپورٹ آئی ہے کہ وہ CIA نے وہ 9/11 کے ہائی جیکرز کو ٹرین کیا تھا. یہ میں نے نہیں کہا, یہ وہ مین اسٹریم میڈیا میں کے اخباروں میں ہے امریکہ کے, آپ گوگل کر سکتے ہیں. الحمدللہ. اب کون 20 سال فالو کرے گا, کوئی فالو نہیں 20 سال کرے گا, برادر, کوئی بھی نہیں فالو کتنے سال ہو گئے, 21-22 سال کون فالو کرے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا. گیم کیا ہوتی ہے, موقع پہ مدعا بناؤ, الزام لگاؤ, جو کارروائی کرنی وہ کرو, گھس جاؤ افغانستان میں, گھس جاؤ عراق میں, وہ ملینز آف بندے مار دو. تو ہمیشہ بریک لگائیں, ریسرچ کریں, اپنی فیکٹس پورے کریں, ایم ہی جا کے ادھر ادھر الزام نہ لگانا شروع کر دیں. یہ میرے تھوڑے سے اس پہ 2 سینٹس تھے, مجھے اس چیز کا بہت زیادہ ایشو تھا. یہاں سے بیٹھ کے کو کہہ دے منی پور کنیکشن ہے اس کا, اب انڈیا کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں, اب اس پہ ہم جا کے, یار ہو سکتا ہے سچ بھی ہو, لیکن آپ ایک دم جا کے تو نہیں, آپ تھوڑا ویٹ کریں, دیکھیں کیا سچویشن ہے, کیا ہو رہا ہے, اسیس کریں. یہ کوئی پہلی دفعہ کوئی نیشنل لیول پہ اسپن بال کسی نے نہیں پھینکی آپ پہ, اور میرے خیال سے مسلمانوں کو اس کی اب پریکٹس ہو گیا. آئی تھنک گورے جو ہیں وہ اس کو یوز ٹو نہیں ہو رہے, گورے اب گوروں کے ساتھ وہ حرکت کر رہے ہیں جو وہ پچھلے 20 سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. میرا اپنا یہ خیال. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے مسلمان اتنے سیانے نہیں ہوئے ابھی تک. عربز وغیرہ اور افریقنز وغیرہ بہت سیانے ہو گئے, ان کو سب سمجھ آ گیا ہے گیم کی. ان کے ساتھ کیونکہ ہینڈ بھی بڑے ہوئے ہیں پچھلے 60-70 سال میں بیک ٹو بیک, ہمیں اب سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ گیم ہوتی کیا ہے. شاید کیونکہ ہم بھی ویسٹرن لائے رہے ہیں میجورٹی ہسٹری میں, تو ہمیں ساتھ گیم اتنی ہمارے ساتھ ہوئی نہیں. حیدر نے بھی پہلے مینشن کیا, طارق نے بھی مینشن کیا, لالیسنس ہے, ڈیٹرنس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اینڈ طارق ٹاکڈ اے لاٹ اباؤٹ انڈیویجول رسپانسبلٹی, کہ ایز اے ویور, ایز اے سٹیزن ان اے کنٹری, آپ دیکھتے ہو کہ کچھ اس طرح ہو رہا ہے, ٹیک اے مومنٹ ٹو اینالائز دا سچویشن, گو بیانڈ یور شیلو انالیسس, انسٹنٹینیس جو آپ کا تھاٹ ہوتا ہے نا, اس سے ایک اسٹیپ آگے جاؤ. ایک اور بڑی چیز جو طارق نے بات اچھی کی, ہپوکریسی آف دا ویورس. ہمارا پرسنلائز کانٹیکس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر ہمیں کوئی چیز افیکٹ کرتی ہے تب ہم کانٹیکس لے آتے ہیں کہ یار یہ بھی تو ہے, میں پیدا بھی تو غریب گھر میں ہوا ہوں, میرے ساتھ یہ بھی تو مسئلے ہوئے ہیں, میرے پہ میری ساب اسٹوری یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, فلاں بھی ہے, سب ویلڈ ہوگا. بٹ جب as soon as it doesn't affect us, تو we completely erase the context. So no one's concerned کہ وہ فیکٹری ورکرز ہیں, وہ disenfranchised ہیں, ان کے گھر میں مسئلے ہیں. کسی نے بات کی ان کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کیا ایشوز ہیں. آج کل مینٹل ہیلتھ ایشوز are at the forefront, but no one's mentioning the fact کہ وہاں فیکٹری ورکرز
کہ بچوں کو ایزما ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو فیکٹری اونرز ہیں دے آر یوزنگ اسٹف ٹو فیول کے طور پہ وہ وہی وولز یوز کر رہے ہیں اور ان کے بچوں کو ایزما ہو رہا ہے. گھٹیا فیول استعمال. ڈز دیٹ ناٹ افیکٹ دا مینٹل ہیلتھ آف دا پیرنٹس اینڈ دا پیپل لیونگ دیر؟ بٹ نو ون ٹاکس. لاہور میں مہینہ اسموگ آتی ہے تو ہم ہائے ہائے کرنے لگ جاتے ہیں. تو گوئنگ بیک ٹو دا ڈیٹرنس والی چیز, اب آپ پریسیڈنٹ ایک انتہائی ویک گورنمنٹ پریسیڈنٹ ہے. کیوں؟ ایگزامپلز ہیں ملٹیپل کیسز کی, جیسے 2013 میں وہ جوسف کالونی والا انسیڈنٹ ہوا, 120 بندہ ایکوٹ ہو گیا اس میں, 100 سے زیادہ گھر جلے ہیں اس میں, لاس آف پراپرٹی ہوا ہے, نو ایکشن بائی دا گورنمنٹ. مینی پیپل وونٹ ایون ریمبر دس انسیڈنٹ, یاد بھی نہیں ہوگا, ہائی لائٹ نہیں ہوتا, اتنا سینسیشنلائز نہیں ہوا, برش سائڈ ہو گیا. تو آئی تھنک زیادہ مان نے بات کی کہ لوگوں, ہمارا ساؤتھ ایشیا میں جو مسلمان ہیں ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی, انڈیویجول رسپانسبلٹی کی بات ہوئی. بٹ آئی تھنک واٹس آلسو امپورٹنٹ از کہ آپ نہ زیوم کرو کہ آپ کا جو لے مین ہے نا وہ اتنا سمجھدار ہے کہ وہ کانٹیکس ایڈ کرے گا. آپ نہ زیوم کرو کہ وہ اتنا سمجھدار ہے کہ وہ پورا ایک ہولسٹک انالیسس کرے گا. اس ویکیوم کو فل کرنا کس کا کام ہے؟ اسٹیٹ کا کام ہے, کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. If you have viewers, if you have citizens who are not able to do a complex and comprehensive analysis of the situation at hand, تو وہ گیپ فل کون کرے گا؟ اسٹیٹ ہی فل کرے گا نا. ہمارا کانٹریکٹ یہ ہوا ہوا ہے. جب اسٹیٹ کی انفارمیشن ڈسیمینیشن اتنی خراب ہو, اتنی سلیکٹیو ہو, تو وہ والی بات جو آپ نے نیشنل نیریٹو کی تھی کہ یہ جو پروونشل آئیڈینٹیز ہیں, ایتھنک آئیڈینٹیز ہیں, سوشل آئیڈینٹیز ہیں, ان کو آپ برج کیسے کرتے ہیں؟ نیشنل نیریٹو سے. ہمارا نیشنل نیریٹو کہاں ہے؟ نیشنل نیریٹو کی اسٹرینتھ کہاں ہے؟ نیشنل نیریٹو چینج ہوتا ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ چینج ہوتی ہے. 4 سال میں نیشنل نیریٹو بدل جاتا ہے, 4 سال 5 سال بھی نہیں لگتے, 2-3 سال میں ہی بدل جاتا ہے. پتلون اتار کے پکڑا دیے یار. تو اس ریزن کی وجہ سے آئی فیل لائک وہ جو لیک آف رول آف لا ہے نا, اٹس ناٹ جسٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ پولیس آفیسر نہیں کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے وہ چرچ کو ہٹایا نہیں بندے کو جلاتے ہوئے. اٹس دا فیکٹ کہ اسٹیٹ اپریٹس ہی نہیں. اتنا ہم کرٹیسائز کرتے ہیں پاکستان کے بہت اسٹرینجنٹ بلاسفیمی لاز ہیں. وائی از دیئر نو پراپر لیگل ریکورس فار دیز میٹرز؟ وائی ڈزنٹ اینی ون سے کہ یار میں نے کچھ دیکھا ہے, ہاؤ اباؤٹ آئی گو رپورٹ اٹ ٹو دی اتھارٹیز, دے آر گونا ٹیک کیئر آف دس. ہمارے بہت اسٹرینجنٹ لاز ہیں نا بلاسفیمی. صحیح بات ہے. وائی ڈز ایوری ون تھنک کہ یار میں ختم کر دوں؟ بیکاز دے ڈونٹ ٹرسٹ دا گورنمنٹ, دے ڈونٹ ٹرسٹ دا اسٹیٹ. کیونکہ آپ نے اتنا برا پریسیڈنٹ دیا ہے. کسی کا کیس پینڈنگ ہے خاندان کا, کوئی بھی قانون, لائک وہ سر کون سی سنا رہے تھے, کون سی چیف جسٹس کی رپورٹ تھی کہ آن ایوریج ایک کیس کو کتنے سال لگتے ہیں؟ 25 سال لگتے ہیں. 25 سال لگتے ہیں کہ ایوریج کیس کو ہمارے ہائی کورٹس میں. پیٹی زمین کے ایشوز. اب لوگوں کا مذہب, لوگوں کا پورا انٹائر بلیف سسٹم, نو وے, دے گونا کل ایچ ادر, دے گونا کل ایچ ادر. اور دنیا میں کرتے ہیں, پوری دنیا میں کرتے ہیں یہ. آپ کی سوسائٹی کے اندر اسٹیکس اسی کے ارد گرد ریوالو کرتے ہیں. میں نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کا کیا. میں نے ایک چیز نوٹ کی, جب سری لنکا والا ورکر انفارچونیٹلی جو مینیجر نہیں تھے, نائکی میں تھے, وہ میرا وہ کوئی نائکی کی سیالکوٹ میں جو فیکٹری تھی نا, وہ نائکی یا کسی طرح بڑے کلودنگ یا اسپورٹس برانڈ کی پروڈکشن کرواتے تھے. وہ ان کی طرف سے آیا ہوا وہ تھا کوالٹی ایشورنس مینیجر. تو جو سری لنکن ہے نا, جو لنچ فوت ہو گئے تھے نا انفارچونیٹلی, وہ ہی واز اے کوالٹی ایشورنس مینیجر. اس سے لوگ آلریڈی ناراض تھے, وہ لوگ فیکٹری کے. ڈو یو سی دا ڈائنامک ایٹ دا رسک آف ساؤنڈنگ کمپلیٹلی انسینسٹیو, بٹ ڈو یو سی دا ڈائنامک اینڈ دا ریلیشنشپ دیٹ دوز ٹو گروپس ہیڈ, دیٹ انڈیویجول ان دیٹ گروپ ہیڈ. فیکٹری ورکرز ہیٹڈ ہم بیکاز دس واز دا گائے فرام دا کمپنی باہر سے, جو ہماری لوکل کتنی تنخواہ ملتی ہوگی ان کو فیکٹری میں, کتنی کمفرٹیبل ورکنگ انوائرمنٹ ہو گئی, کتنی کو پینشن یا ان کو وہ اسٹاک آپشنز یا ان کو ہیلتھ کیئر یا وہ ملتا ہوگا. سو اف اٹس ریلیجن جو ان کے ہاتھ چڑھتا ہے, سو بی اٹ. یعنی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ غریب لوگ یا کوئی بندہ لوور کلاسز کے ہیں یا کوئی ٹفر لائف اسٹائلس کے ہیں یا کوئی مشکل ڈسپوزیشنس کے ہیں, ان کو فری پاس ملتا ہے. بٹ آئی مین کس نے ان سے سوال پوچھنا ہے اسٹیٹ میں, رائٹ؟ آپ ڈیفینس چلے جاؤ, رائٹ, اپر کلاسز میں گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں, وہاں پہ گھروں سے ڈکیتیاں ہوتی ہیں, آئی مین سڑک پہ فون سنیچنگ ہوتی ہے. ایک بہت مشہور بیکری ہے میرے جاننے والے کی, اس کی ڈیفینس میں ایک برانچ ہے, بہت مشہور بیکری ہے, میں نام نہیں لوں گا. دن دیہڑے اس کی برانچ کو لوٹا ہے بندے نے آ کے ڈیفینس کے اندر. اس کی گلبرگ میں بھی برانچ ہے, اس کی کینٹ میں بھی برانچ ہے, 3-4 برانچیں ہیں. لیئرز نہیں,
مائی پوائنٹ از کہ دن دیہڑے ایک اپ اسکیل ایریا کمرشل ایریا کے اندر ایک فینسی بیکری لوٹ رہی ہے. آئی مین مطلب اگین اسٹیٹ اپریٹس کہاں ہیں؟ بیکڈ. یس ویری گڈ شاباش, اٹ از بیکڈ, آئی لو بیکڈ. نہیں اگین پھر میں ڈسکلیمر دوں گا یار, سب کہہ رہے ہیں, صرف ہم نہیں کہہ رہے, عام بندے نہیں کہہ رہے, اب تو پڑھے لکھے اسکالرس بھی کہہ رہے ہیں بلاسفیمی لاز کے اندر ایشوز ہیں. دیکھنا ہے اس کو, بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں, سارے علماء کہہ رہے ہیں, اب نہیں لوگ ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں, ہمیشہ سے. پاور زیادہ بات اس کی مستقبل اگر ہے تو واٹ از دا ریکورس؟ یس ایگزیکٹلی, واٹ از دا ریکورس, یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ واقعہ برا ہے, سب یہ کہہ رہے ہیں. لیکن اگین وہ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, لوگ اس کو ٹوسٹ اینڈ ٹرن ایسے کر لیتے ہیں. میں ایک صاحب کی اسی طرح ویڈیو دیکھ رہا تھا, آئی تھنک آپ نے پہلے ان کو مینشن کیا ہے, وہ افسردہ سا میوزک لگا ہوا تھا. وہ کہتے انہوں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں, جو کہ اس چیز کے بارے میں اگر ہونی چاہیے تھی تو ہوتی, وہ کچھ اور چیز میں بن گئی. وہ انہوں نے طالبانائزیشن, مولوی کے پیچھے سارے لگے ہوئے ہیں, نکال دو سب مائنورٹیز کو باہر, خود رہ لیتے ہیں یا انہوں نے اپنے کوئی اینیکڈوٹل واقعہ سنائی کہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہندو اور کرسچنز پاکستان میں نہیں رہتے, ان کا ملک کوئی اور ہے, پارسیوں کا ملک کوئی اور ہے. یار کون سی یہ باتیں ہیں یار, مطلب کون ایسے سوچتا ہے یار, یہ کدھر ہوتا ہے یار؟ ہم سب کے ساتھ اسکولز میں مطلب مائنورٹیز کے بچے, کوئی ایسا سوچ نہیں رکھتا. یہ اب کیا پروپیگیٹ کر رہے ہیں, کیا اس کا کوئی منطق؟ اور نہیں, I understand what you're saying. I think that there is a colonial sort of hangover کا ایلیمنٹ بھی اس کے اندر, کہ آپ کی قوم کا آؤٹریج, آپ کی قوم کا ایکسپریشن, آپ کی قوم کا, لائک فار ایگزامپل آئی ریمبر سیالکوٹ والے میں لوگ پتہ کیا کہہ رہے تھے, ان کو انانیمس والے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا جاہل اور جنگلی لوگ ہیں. فار اینی ادر تھنگ, اگر ریلیجس آؤٹ برسٹ نہ ہوتا یہ ایک رائٹ, فار اینی ادر تھنگ اگر آپ ان لوگوں کو جاہل اور جنگلی کہو, that would never be acceptable, that would never fly. Like مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لیفٹسٹ جو لیبر ٹائپ کی موومنٹس ہیں, جو یہ لیبر کلاسز کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں, جو کبھی صاف پانی کبھی ادھر پہنچے ہوتے ہیں, why don't these guys ever come on the radar for them? Because انہوں نے وہ ریڈیو ایکٹیو کرپٹونائٹ کو ہاتھ لگا دیا, مذہب کو. کرپٹونائٹ ہے نا لبرلس کی, وہ مذہب آ گیا, مذہب ہو گیا. مطلب یہ غریب موسٹ ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں آپ کے, زیرو پولیٹیکل ایکسپریشن ان کی الاؤڈ ہے. میرا یہ بھی خیال ہے کہ میں ایک کلونیل مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے. زرک نے بات کی تھی کہ ان کے لیے وہ نیشن آف لاز ہیں, ان کے لیے یہ دھرنے اور یہ سارا کچھ, وہ یار فرانس کا ایکچولی لبرٹی کا بڑا کلچر ہے, تو وہ الاؤ کرتے ہیں. تو BLM یہ کیا ہے اصل میں؟ آئی تھنک کیونکہ جو لبرل مائنڈ ہے وہ پاور سٹرکچرز کے طور پہ دنیا کو دیکھتا ہے, اور پاور سٹرکچرز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ چھوٹے سے چھوٹی ڈویژن اس کی کر سکتے ہو. تو یہاں پہ ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ میجورٹی جو ہے اس نے مائنورٹی کو اٹیک کیا, ناٹ ریئلائزنگ کہ ایون وہ جو میجورٹی تھی وہ کیا, اٹ بلانگس ٹو جو سب سے ایک ڈاؤن ٹراڈن طبقہ ہے آپ کا, اور وہ جب ایک دوسرے پہ اٹیک کرتی ہے تو وہ کیا حال کرتی ہے. رائٹ. سو مے بی لائک ہاں دا کلاس ود ریلیٹس ٹو پاور جو ہے نا, دیٹ از دا, یعنی یو آر سیئنگ کہ ان کی جو کیٹیگرائزیشن ہے, جس طرح سے وہ ویو کرتے ہیں اس کو. نہیں, ہم تو پھر بھی اس کو سائیکو اینالائز کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے اپریشن کیا ہے, انہوں نے جرم کیا ہے, ظلم کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یار جانی چوری لکھ دی یا ککھ دی چوری ہوندی ہے. نہیں یہ چیز ہمیں بار بار مینشن کرنی پڑے گی کہ غلط چیز انہوں نے کی, بنتا بھی ہے کافی. نہیں, میں جب امیڈیٹلی میں نے دیکھا تھا, میں نے شیئر کر کے نیچے لکھا تھا PK از ایفٹ. واٹس ایپ گروپ ہے ہمارے دوستوں کا, جب میں کہ یار کیا ہے یار, سانس لیتے صبح ناشتہ کرتے ہو, ایک نیا کام کوئی تم اپنے ذہن میں کوئی اور نیا شوشا. نہیں, میں نا ایک اور چیز, بس میں اس کو کافی دیر سوچتا رہا ہوں, ان لوگوں کے تبصرے کو پہلے بھی سوچتا رہا ہوں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نا پھر میں نے سوچنے کے بعد میں کہا یار کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ اس پہ سر کھپانے کی. یہ جو لوگ اس کو ٹوسٹ کر رہے ہیں اس انسٹنٹ کے اوپر, جو رپورٹنگ ہو رہی ہے, جو یہ پاپولر یوٹیوب پہ اور نیوز چینلز پہ جو لوگ آ جاتے ہیں, پھر میں نے کہا یار میرا نہیں خیال ان پہ اتنا توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک لیک آف کریٹیوٹی ہے, یا بیسکلی یا بس کوئی ویڈیو بنانی تھی, ٹائم ابھی ہے تو بس بات کر لیتے ہیں, اور بات اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ نہ صرف یو چینج دی انٹائر موٹیو بیہائنڈ وٹ ایور ہیپنڈ, اس کو آپ نے کچھ اور ہی بنا دیا ہے, اور آپ بس ایک اپنا یوٹیوب پہ آپ نے ایک بس وہ ایک آپ کی روٹین بنی ہوئی ہے, آپ کا ایک پروسیجر بنا ہوا ہے, بس ویڈیو چڑھانی ہے, آپ نے چڑھا دی, اس پہ زیادہ آپ نے سوچا نہیں ہے.
بس آپ نے بات کر دی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا جو ہے نا اسٹائل پرانا ہو چکا ہے. عوام کافی عرصے سے یہ دیکھ رہی ہے, بہت عرصے سے ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ڈس انجینس بھی ہے, ان کو سب کو بتایا جا رہا ہے ٹیررسٹ ہے, ٹیررسٹ ہے. اگر آپ کانٹینٹ پوسٹ کر رہے ہو جسٹ فار دا سیک آف پوسٹنگ کانٹینٹ اینڈ دین یو پوسٹ دیٹ کانٹینٹ اینڈ ڈیولپ این انٹائر کاؤنٹر. I'll tell you this, میں جب میوزک سویل کر رہا ہوتا ہے نا, میں ویوز دیکھ رہا تھا, وہ 1.5-2 لاکھ تھے. I was like, this guy is gonna make $1.5 from this video while he's lecturing all these like dum-dums, بچے چھوٹے کے like, yes, Western liberal democracy, secular standards for all. And I find it very convenient that their politics only works in situations of calamity. یعنی لاشوں کے اوپر ہی سیاست ان کی, یا ان کی پروسیٹلائزیشن ہوتی ہے. یعنی اٹس لائک سیئنگ کہ جب کلیمٹی ہوگی لوگ تبلیغ کرنے آ جائیں تمہیں. کین یو امیجن کہ لائک تمہارے گھر میں فوتگی اور باہر تبلیغی جماعت آ جائے کہ یار فوتگی ہوئی ہے, سوچنے والی بات ہے جانی یار کہ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. دیکھو وہ بندہ مر گیا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. ان امیجنیبل بات ہے. انفیکٹ تبلیغی جماعت یوزلی آپ کو ہائیسٹ پوائنٹ آف یور ڈے میں پکڑتی ہے. آپ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہو, وہ کہتے ہیں نہیں ترک کر دو دنیا کی لذتوں کو اور آؤ مسجد میں ہمارے ساتھ. دس از اے ریورس, لائک سم تھنگ میسڈ اپ تمہاری زندگی میں ہوتا ہے. کمپلیٹلی پبلک کانشیسنیس اور سائیکی بریک ہوئی بھی ہے, اور تم کچھ آئیڈیالوجیکل یا کوئی میتھڈولوجیکل ریکمنڈیشنز دینا چاہ رہے ہو. دیٹ میکس می تھنک کہ میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. بٹ ان کے حساب سے آئی وڈ آرگیو ان کو لگتا ہے کہ ان آئیڈیالوجیکل وجوہات کی وجہ سے ہی یہ واقع ہوتے ہیں. وہ آئیڈیالوجی کو اٹیک کر رہے ہیں. بٹ جب وہ دوائی جو ہے نا وہ نائٹ کلب میں لے کے آ رہے ہیں. میں نائٹ کلب میں قرآن کی تبلیغ کرنے جاؤں گا لٹرلی ان دا مومنٹ آف پین, جب میری ٹانگ ایمپوٹیٹ ہو رہی ہے مرض کی وجہ سے, وہ آ کے یو نو کاف سرپ لے کے آ رہے ہیں میرے پاس. رائٹ, آئی ایگری ود یو, اٹ از این آئیڈیالوجیکل فیلئر. میں نے کہا اکنامک فیلئر سے مارکیٹ فیلئر, اکنامک فیلئر ہے. بٹ ڈونٹ give me counter programs in the moment of calamity. In the moment of calamity صبر کو ڈسپلے کرتے ہیں. آپ جب بوٹ کو راک کرتے ہیں نا in the moment of calamity, I think you want it to sink. یعنی unfortunately جب یہ تیل چھڑکتے ہیں نا اس آگ کے اوپر, I suspect they don't love Pakistan very much, or they don't love Islam very much, or their community. Let's just say broader community. Like they have some weird like subconscious hatred for the brown man. کہ یہ سب look at this filth, جی دیکھو یہ تو جانور ہیں, یہ تو ہمیشہ ایسے تھے. اور آئی تھنک اس آئیڈیا کو بھی نہیں رسپیکٹ کیا جاتا, جس طرح پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ لوگ ان چیزوں کو, جس طرح ہم سب ان چیزوں کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ مذہب کے ہمارے خلاف بات کر رہے ہو تو وہ اس سے بندے کی ناٹ جسٹ جس طرح ہم نے پہلے کہا فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں, آپ ان کے پورے ورلڈ ویو کو انسلٹ کر رہے ہو. بٹ آپ چیلنج نہیں کر رہے, انسلٹ کر رہے ہو. بٹ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ کیونکہ آپ نے یہ پری کنسیوڈ نوشن کے ساتھ آپ آ رہے ہو کہ ان کا تو ورلڈ ویو ہے ہی بیکورڈز اور جاہلانہ ہے, اور میں جو ہوں میں اپنی ہائی ہارس پہ بیٹھا ہوں. تو میں اسی وقت پہ جب ان کے زخم کھلا ہے ابھی لوگ دکھی ہیں. ایک صاحب نے ایک اور صاحب کو بڑا اچھی بات کہی, انہوں نے کہا کہ جو یہ میجورٹی ہے یہی تو آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہے. نہیں, اوپیم آف دا میسز بار بار کہہ دیتے ہیں. جن صاحب نے اوپیم آف دا میسز کہا تھا ان کی فلاسفی کی وجہ سے دنیا میں جتنی ڈیتھ ہوئی ہے, آپ اس کا آئیڈیا لے لیں. کارل مارکس. آپ رشیا میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے World War II کے آس پاس, ماؤ نے کیا کیا چائنا کے اندر, آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. آپ یورپ میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے. آپ نے اگر اچھی سمیشن دیکھنی ہے نا آف یوٹیوبر رسپانسز کی, دا رسپانس آفٹر دا رسپانس, کیسر احمد راجہ کو دیکھیں. دا رسپانس ٹو آل دا رسپانسز جو ہے نا از دیٹ از لائک واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. اس نے لٹرلی اس نے پٹی پیک کر کے کہا بھائی یہ کیا بکواس کر رہے ہو. لائک اٹس لائک سیئنگ کہ لائک مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس نے ایک بات کی تھی کیسر احمد راجہ صاحب نے, کہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یہ لگتا ہے وائسرائے ابھی بھی نا حکم دے رہا ہے پیچھے سے اور فنڈ شنڈ دے رہا ہے. اور ایک بڑی چبھنے والی بات کی تھی انہوں نے. کہا تھا وہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ ویسٹرن سوسائٹی آپ پہ اسپٹ بھی نہیں کرتی انٹرنیشنل کمیونٹی. تو انہوں نے کہا تھا ہاں آپ ترس رہے ہیں ان کی اسپٹل کے لیے, لیکن وہ نہیں تھوکتے. وہ افغانستان میں بھی اپنے کولیبریٹرز چھوڑ کے چلے گئے تھے, ان پہ تھوک کے گئے تھے وہ. تو چاٹ لو ان کی تھوک, نہ پسند کریں گورے ہمیں, نہ ٹریڈ کریں. مطلب یہ لوگ کھسی کب سے ہوئے ہیں یار اتنے, مجھے سمجھ نہیں آیا. کھسی اردو کا لفظ ہے, کھسی کب سے ہوئے ہیں اتنے
مطلب میں خسیس اردو میں آپ کو کہتا ہوں where balls go like do you make policy based on گورے ناراض ہو رہے ہیں. No, if you have a principle, if you principally agree with something. I mean ہم ایکچولی لٹرلی پالیسی اسی چیز پہ بناتے ہیں. I mean that is the way it should be though. You should be making policies based on your own morals and principles. own morals and principles جو آپ کو آؤٹ کمس چاہیے سوسائٹی سے, اپنی سویلائزیشن سے. قطر نے کر کے دکھایا نا ورلڈ کپ, انٹر کنسپیٹ کیوں نہیں کیا؟ پیسے یار, شو منی, دیٹس آل. انہوں نے کہا پبلک گے, انہوں نے کہا کوئی پبلک ڈسپلے افیکشن کر کے دکھاؤ یہاں پہ, تم شراب پی کے دکھاؤ پبلک میں, یہاں پہ اندر جا کے اسٹال کے اندر جا کے پیو. آئی مین دے ڈیڈ اٹ. It is one of the most successful World Cups in recent memory. And one of the most entertaining. And one of the most, what else do you want from them? لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یوگینڈا کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہاں ساری ریسورسز یورپ لے کے جا چکا ہے پچھلے 200 سالوں میں. انہوں نے اینٹی LGBT لیجسلیشن پاس کیا کیونکہ وہ میجورٹی کرسچن کنٹری ہے. ورلڈ بینک نے کہا ہم آپ کو فنڈنگ نہیں دیں گے. آن اے فائنل نوٹ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہم نے بار بار اس ویڈیو کے تھرو آؤٹ کا کہ جو ہوا وہ غلط تھا, وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. پر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو جو ایک چیز پیش ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک نی جرک ریئیکشن آپ کو نہیں دینا چاہیے. تھوڑی تحقیق کریں, تھوڑا چیزوں کے نیوانسز کو, ان کی کمپلیکسٹیز کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. اور جو آپ کو نیریٹو پیش ہو رہا ہوتا ہے بس فوراً اس کی طرف بھاگنا نہ شروع کر دیا کریں. تھوڑا کیئرفلی ود اے کلوز لینز چیزوں کو دیکھا کریں انشاءاللہ. باقی تھینک یو گائز سو مچ فار کمنگ. ہماری دعا ہے کہ کوئی, میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ حل بھی ہو مسئلہ, اور دوسرا اگر کوئی بھائی کامنٹ میں بتا دیں کہ کوئی بھی وہ چیریٹیبل ایفرٹ کر رہے ہیں ٹو یعنی میک دا ری بلڈ دا ہاؤزز یا ان کی کمیونٹی ایریاز کو, ان کی چرچز کو, تو پلیز سب اس میں حصہ ڈالیں. حکومت ہی کوئی عقل کر لے. اور اگر کسی کو اگر پتہ لگتا ہے کہ کوئی ہے طریقہ کار, جماعت اسلامی اگر کچھ کر رہی ہے, کوئی کرسچن ادارہ ہے, تو پلیز رابطہ کریں اور بتائیں. اور اگر کوئی بات غلط لگی ہو یا سخت لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے, لیکن ہماری کوشش تھی کہ زیادہ تر ہم جو اس انسیڈنٹ کے ریئیکشن میں جن لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں ان کے ریئیکشن سمجھا. اگر آپ ہماری کسی بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, روئیں مت, ڈس ایگریمنٹ ہے. آئی مین رونے والی کیا بات ہے. جسٹ لرن ٹو ہیو این اوپینین اینڈ ٹو ڈس ایگری ود پیپل. بے شک. Thank you guys so much for coming. Thank you so much for having us. See you in us. the next podcast. Allah Hafiz.